So whenever we talk about these three words, تو ایسے لگتا ہے کہ کوئی ہماری پرسنل اچیومنٹ ہے کی بات ہو رہی ہے یا ہم نے پرسنلی کچھ اچیو کیا ہے. لیکن جیسے ہی آپ یہ ریئلائز کرتے ہیں کہ یہ ایک پرمیشن بیس سوسائٹی کا حصہ ہے تو وہ ساری جو پرسنل فیلنگ ہوتی ہے نا وہ ختم ہو جاتی ہے. پہلی بات یہ ہے کہ خود آزادی ہوتی کیا ہے, یعنی یہ کیا کوئی جو کچھ میں چاہتا ہوں کر لینے کی آزادی ہوتی ہے, یعنی کوئی مادر پدر آزاد ہو جانا کوئی آزادی ہوتی ہے. اور آپ ایک اپنی آئیڈینٹی خود بنتے ہیں آفٹر اے اسپیسیفک ایج یا اس ٹائم کے بعد, اس کی اجازت آپ کو نہیں دی جاتی کیونکہ اس کو ایک مورل باکس کے اندر رکھ دیا جاتا ہے کہ آپ تو یہ نہیں کر سکتے, ادروائز یو ول بی سین ایز مس گائیڈیڈ. آپ غور کریں تو خود مختاری خود کیا ہے؟ خود مختاری یہ ہے کہ میں جب اپنا کوئی فیصلہ کر لوں سوچ کر سمجھ کر تو میں اس کا دباؤ برداشت کرنے کی صلاحیت رکھتا ہوں. Maybe I might be wrong here. I think it's more about protecting the hierarchy in the Pakistani society. It's less about protecting the morality but more about protecting the hierarchy. رسپیکٹ کیا ہے؟ میں آپ سے اختلاف کرتا ہوں رسپیکٹفلی, میں آپ کی کسی بات کو نہیں مانتا رسپیکٹفلی, میں کسی بات کے اوپر آپ کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہوں رسپیکٹفلی, اور جب میں کھڑا تھا اس کے بعد مجھے سمجھ میں آ جاتا ہے کہ یہ بات ٹھیک نہیں ہے تو میں وہاں سے ہٹ جاتا ہوں رسپیکٹفلی. یہ ہے رسپیکٹ. اس میں سے کوئی چیز ایسی ہے جس میں ڈس رسپیکٹ پیدا ہوتی ہے. ہم جس کو ڈس رسپیکٹ کہہ رہے ہوتے ہیں وہ اصل میں ڈس اوبیڈینس ہے, کہ آپ کی آزادی آپ کی ناک تک ہے, اس سے آگے دوسرے کی آزادی شروع ہو جاتی ہے. تو آپ آزاد کب ہوتے ہیں؟ جب آپ دوسرے کو وہ آزادی دینے کے لیے دوسرے کی فکری آزادی کے قائل ہو جاتے ہیں. ڈیفینڈ کرنے, دیکھیں ایک ہائرارکی یہ ہے کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ میرے اوپر سے یہ جو سسٹم ہے اس کو ہٹا دیں. وہ سسٹم گھر کا ہو سکتا ہے, حکومت کا ہو سکتا ہے, کسی بھی چیز کا ہو سکتا ہے, تو آپ جا کے جنگل میں بس جائیں. اختلاف سے خوف کیوں آتا ہے؟ مجھے اختلاف سے خوف اس لیے آتا ہے کیونکہ میں نے اس اختلاف کی موضوع پر کبھی کام ہی نہیں کیا. السلام علیکم, کیا حال ہے آپ کا؟ اللہ کا شکر, آپ بتائیں کیسی ہیں؟ بالکل ٹھیک ٹھاک, آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ. آج پھر ہم بیٹھ گئے ہیں کچھ اور انٹروگیٹ کرنے کے لیے. امپاورمنٹ, اٹانومی, فریڈم. ہم کوشش کریں گے کہ اس کو ہم محدود رکھیں, اپنی پاکستانی سوسائٹی کے اندر رکھتے ہوئے ہی اس کے اوپر بات کریں اور اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کریں. سو وین ایور وی ٹاک اباؤٹ دیز تھری ورڈس تو ایسے لگتا ہے کہ کوئی ہماری پرسنل اچیومنٹ ہے کی بات ہو رہی ہے یا ہم نے پرسنلی کچھ اچیو کیا ہے. لیکن جیسے ہی آپ یہ ریئلائز کرتے ہیں کہ یہ ایک پرمیشن بیس سوسائٹی کا حصہ ہے تو وہ ساری جو پرسنل فیلنگ ہوتی ہے نا وہ ختم ہو جاتی ہے. سو اٹ فیلز لائک کہ کچھ نیگوشیٹڈ ہے, کچھ انٹروگیشن ہو رہی ہے یا پھر کچھ ان ایونلی ڈسٹریبیوٹ ہوا ہوا ہے وین وی ٹاک اباؤٹ دیز تھری ورڈس. اینڈ فرام اے ویری ینگ ایج ہمیں یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ ہمیں کیا الاؤ ہے چاہنا یا سوچنا یا پھر چوز کرنا یا پھر کیا نہیں کہنا ہے. اور اسی کانٹیکس میں اگر آپ دیکھیں کہ جو آپ اٹانومی ہے وہ آپ کو ریلیٹ کر دی جاتی ہے ریبیلیسنس کے ساتھ, جو آپ کی امپاورمنٹ ہے وہ ریلیٹ کر دی جاتی ہے سیلفشنس کے ساتھ. اینڈ دین جو آپ کی فریڈم ہے وہ تو مجھے لگتا ہے کہ شاید کتابوں میں زیادہ سیلیبریٹ کی جاتی ہے یا پھر وہ جو موٹیویشنل باتیں ہو رہی ہوتی ہیں اس کے اندر زیادہ سیلیبریٹ کی جا رہی ہوتی ہے, بیکاز ہم اس کے ایک بہت چھوٹے سے حصے کو آئیڈینٹیفائی کر کے اور شاید کبھی کبھار اچیو کر کے ہم پوری گفتگو کرتے ہیں. سو آئی وانٹ ٹو اسٹارٹ دس کانورسیشن اس انٹروگیشن کے ساتھ ان تین ورڈس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ ہم کیا واقعی یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم فری ہیں یا پھر از اٹ سم تھنگ کہ ہمیں اٹس مور دین دس کہ ہم اس پوائنٹ تک نہیں پہنچ پا رہے ہیں جو کہ اس پوری ڈائمینشن کے اندر مزید شاخیں نکلتی ہیں. امیجن اٹس اے ٹری اینڈ اس کی یہ شاخیں ہیں جو کہ ہم کسی ایک شاخ کو اچیو کر لیتے ہیں اینڈ دین وی سے وی آر فری
یا پھر آپ نے امپاورمنٹ کا کوئی ایک حصہ اچیو کر لیا اینڈ دین یو سے آئی ایم امپاورڈ اینڈ دین آپ کہتے ہیں جی اٹانومی. بلکہ میں تو یہ بھی آرگیو کروں گی ابھی آگے جا کے اینڈ ویل ڈسکس کہ ہم شاید ان تینوں ورڈس کو ہی ایک ہی کانٹیکس میں لے آتے ہیں. ان کے اپنے اپنے میننگ ہیں اگر ہم ان کو سمجھنے کی کوشش کریں. سو ہاؤ ڈو یو سی دس تھنگ کہ ابھی اگر ہم یہ بات کریں کہ ہم کتنا فری ہیں ان تینوں چیزوں کو لے کے یا سمجھتے ہیں ایز اے پاکستانی سوسائٹی؟ بہت شکریہ جی. بڑے مشکل موضوع کے اوپر آپ نے آج سوچا کہ ہم بات کریں, کیونکہ ہمارے ہاں عام طور سے جن چیزوں پر ہم قائم ہو چکے ہوتے ہیں ان کے بارے میں ذرا سا مختلف پوائنٹ آف ویو بھی ہو تو ہمارے لیے سمجھنا ماننا ذرا مشکل ہو جاتا ہے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ جس ٹاپک پر آپ مجھ سے بات کرنے کے لیے جا رہی ہیں اس میں جو کچھ کہوں گا اس میں مجھے بھی وہی 3 چیزیں دوسروں سے چاہیے. تو یہ بھی ایک کمال ہے. یعنی میں اپنی بات کہہ دوں گا اور اس کے بعد میں یہ چاہوں گا کہ دوسرے لوگ اس پر سوچیں اور عمل کرنے کی کوشش کریں اگر ٹھیک لگے, اور اگر ٹھیک نہ لگے تو اس کو سوچیں ضرور اور چھوڑ دیں. یعنی یہی کیا جا سکتا ہے. لیکن بہرحال یہ ہمارے ہاں کا ایک مسئلہ ہے تو ہم جس کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں ایک سینسٹیو چیز ہے. لوگ اس کو مختلف پہلوؤں سے دیکھتے ہیں. میرے نزدیک جس چیز کو ہمیں سمجھنا چاہیے وہ یہ کہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ خود آزادی ہوتی کیا ہے. یعنی یہ کیا کوئی جو کچھ میں چاہتا ہوں کر لینے کی آزادی ہوتی ہے؟ یعنی کوئی مادر پدر آزاد ہو جانا کوئی آزادی ہوتی ہے؟ یہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے نا. کسی جگہ پر کھڑے ہوں گے. اسی طرح سے جب ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ میرا اختیار ہے تو اختیار سے مراد کیا ہے؟ یعنی میں اپنے فیصلے پر حکمران ہوں, اپنی سوچ پر حکمران ہوں تو میں با اختیار ہوں. لیکن اگر میں یہ نہیں ہوں, اور اسی طرح سے آپ یہ دیکھیے کہ جیسے ہی میں خود مختاری کی بات کرتا ہوں تو پھر میں اصل میں کیا کہہ رہا ہوتا ہوں کہ مجھے وہ ایک ہی جملہ ہے جس میں ہم یہ ساری چیزیں پرو دیتے ہیں. آپ غور کریں تو خود مختاری خود کیا ہے؟ خود مختاری یہ ہے کہ میں جب اپنا کوئی فیصلہ کر لوں سوچ کر سمجھ کر تو میں اس کا دباؤ برداشت کرنے کی صلاحیت رکھتا ہوں. ایسے ہی ہوگا. تو اب جب اس کو کھولتے چلے جائیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ آزادی, اسی طرح سے اختیار اور خود مختاری یہ اصل میں مختلف چیزیں ہیں جن کو خلط ملط کر دینے کے نتیجے میں کوئی مسئلہ پیدا ہوتا ہے. آپ آزادی کو لیجئے ذرا. ہمارے ہاں آزادی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم جو چاہیں کر سکیں, جیسے چاہیں کر سکیں, نہ کچھ مثبت ہے, نہ کچھ منفی ہے, نہ کچھ غلط ہے, نہ کچھ صحیح ہے, بس ہم کر رہے ہیں تو ہم کر سکتے ہیں. یہ آزادی نہیں ہے. آزادی اصل میں شروع ہی آپ کی رسپانسبلٹی سے ہوتی ہے. اگر آپ رسپانسبلٹی نہیں لے سکتے, اگر آپ رسپانسبل نہیں ہیں تو اصل میں آپ آزاد بھی نہیں ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب میں کسی کے لیے کسی اختیار کو استعمال کرتا ہوں اسی اختیار کو اپنے لیے بھی استعمال کروں گا, اور اگر میں اپنے لیے ایک اختیار کو استعمال کرتا ہوں اور میں دوسرے کے لیے اس اختیار کو منفی درجے میں رکھتا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اس آزادی کے بنیاد پر قائم ہی نہیں ہوں, کھڑا ہی نہیں ہوں. تو آزادی مثبت بھی ہوگی منفی بھی ہوگی. لیکن آزاد کون ہوگا؟ آزاد وہ ہے جو خود سوچ سکتا ہے. اور خود مختار کون ہے؟ جو اپنے سوچے ہوئے پر عمل کر سکتا ہے. بالکل ایسے ہی, بالکل ایسے ہی ہے. اینڈ جیسے آپ نے اسٹارٹ کی بات آزادی سے, میں اسٹیپ بائی اسٹیپ اس کو ہم آگے لے کے جائیں گے. آزادی پہ, پھر اٹانومی پہ, اور پھر امپاورمنٹ پہ. آزادی کی ڈیفینیشنس تو بہت ساری ہیں, ایکسپلینیشنس بھی بہت ساری ہیں. آپ اگر کتابیں اٹھا لیں اور فلاسفرس کو پڑھ لیں اور پوئٹس ہیں, ہر کسی نے جو ان کو محسوس ہوتا ہے یا جو انہوں نے خود ہی کو کر بلند اتنا جو انہوں نے سمجھا ہے تو اس کے تحت انہوں نے بہت ساری چیزیں لکھی بھی ہیں اور کچھ نے پورٹری کی ہیں, ڈسپلے کر کے بھی دکھائی ہیں. تو آزادی کو ہم ایک باکس میں تو نہیں بند کر سکتے, اتنا تو ہم سمجھتے ہیں. لیکن آپ دیکھیں ایک خاص پیٹرن ہے اسپیسیفکلی ان پاکستانی سوسائٹی کہ جب آپ آزادی کی بات کرتے ہیں تو اس کے ساتھ ایڈجیکٹو کو جوڑ دیا جاتا ہے. جیسے فائنینشیل انڈیپینڈنس, اکنامک انڈیپینڈنس, فریڈم آف اسپیچ ہونی چاہیے, اکنامک فریڈم ہونی چاہیے, فائنینشیل فریڈم ہونی چاہیے. پھر آپ کے پاس ریلیشن شپ فریڈم ہونی چاہیے, فریڈم ان ریلیشن شپس ہونی چاہیے, فریڈم ان لائف اسٹائل ہونا چاہیے, فریڈم ایموشنل فریڈم ہونی چاہیے. لیکن اور یہ نہ ختم ہونے والی لسٹ ہے. اٹس اے ویری ہیوج لسٹ جس کی میں بات کر رہی ہوں. لیکن اگر آپ تھوڑا سا نوٹ کریں تو ہم پاکستان میں خاص طور پہ فائنینشیل انڈیپینڈنس کو لے کے بہت سینسٹیو ہیں اور بہت حد تک یہ بلیو بھی کرتے ہیں کہ اف آئی ایم فائنینشلی انڈیپینڈنٹ دین آئی ایم فری. سو میں
اس کے اوپر جو ہے نا وہ تھوڑی سی آپ سے آپ کی کیا رائے ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو فائنینشیل انڈیپینڈنس ہے, میں نہیں چاہوں گی کہ آپ اس کو کسی ایک بھی جینڈر کے اوپر محدود کر دیں. آف کورس دیر آر فیو ریالٹیز, اسے ہم ڈینائی نہیں کر رہے ہیں, لیکن یہ سوچ لینا کہ آپ کیونکہ فائنینشلی انڈیپینڈنٹ اب ہیں تو آپ نے آزادی حاصل کر لی ہے اور آپ کمپلیٹلی فری ہیں, کیا یہ ایک فالس قسم کی آپ اپنے آپ کو ایلوژن میں نہیں رکھ رہے ہیں؟ بیکاز اٹس اے ویری براڈ تھنگ, یہ ایک بہت ہی براڈ تھنگ ہے. آپ ایک ایموشنل آپ کی آزادی ہے, ایک آپ کی بات کرنے کی, آپ بات کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے, سوچنے کی بھی آزادی ہے. سو یو کیپ ایوری تھنگ aside and you're satisfied کہ اگر میں فائنینشلی انڈیپینڈنٹ ہوں then I can do everything and I can reach that point where I say I'm free. So how do you see this thing? آپ ذرا اپنے جملے پہ غور کیجیے, اور ہمارے ہاں عام طور سے یہ جملہ بہت بولا جاتا ہے. جب آپ یہ کہتے ہیں کہ میں فائنینشلی انڈیپینڈنٹ ہوں تو آپ کیا کہنا چاہ رہے ہوتے ہیں؟ آپ صرف فائنینسز سے آکیوپائڈ ہو گئے ہوتے ہیں, اور اس کے تناظر میں اس کی وجہ سے آپ باقی ساری آزادیوں کو محسوس کر رہے ہوتے ہیں. یہ آپ کے احساس کی بات ہے. یعنی آپ نے ایک طرف کی آزادیاں جو آپ لینا چاہتے تھے ان کو لینے کے لیے جس جگہ اپنے آپ کو باندھ کر رکھنے کا فیصلہ کر لیا ہے, اب آپ کا ارادہ, آپ کا اختیار, آپ کے فیصلے وہ اس پیسے کے ارد گرد گھومنے لگے ہیں. تو اصل میں آپ کا اختیار تو نہیں پیدا ہوا. جس معنی میں ہمارے ہاں عام طور سے یہ کہا جاتا ہے کہ فائنینشلی انڈیپینڈنٹ ہو جائیں تو ہم باہر نکل جائیں گے. دیکھیں, فائنینشلی انڈیپینڈنٹ ہونا اچھی بات ہے, کوئی شک نہیں ہے اس میں, لیکن فائنینشیل انڈیپینڈنس خود رسپانسبلٹیز کے ساتھ ہی آتی ہے. یعنی اگر آپ کو فائنینشیل انڈیپینڈنس چاہیے تو اس کے کچھ تقاضے ہیں جو آپ کو پورے کرنے ہیں. میں مثال دیتا ہوں. مثال کے طور پر یہ کہ جب میں یہ کہوں گا کہ فائنینشلی انڈیپینڈنٹ ہوں میں, تو میں کیا کہہ رہا ہوں؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں اپنے اخراجات خود کنٹرول کر سکتا ہوں, اپنے معاملات کو دیکھ سکتا ہوں, اور اپنی تمام چیزوں کو جیسے میں چاہتا ہوں ویسے کر سکتا ہوں. یہی کہنے کی کوشش کر رہا ہوں. اس میں سے ایک چیز مسنگ ہے, وہ یہ کہ آپ کو یہ ضرورت کیوں پیش آئی ہے کہ آپ اپنے گھر میں, باہر میں, اپنے والدین کے ساتھ, اپنے بچوں کے ساتھ, اپنی بیوی کے ساتھ آپ وہ والی انڈیپینڈنس چاہتے ہیں کہ کیونکہ میں کما رہا ہوں تو اس لیے اب یہ فیصلے بھی مجھے ہی کرنے ہیں. یہ آزادی چاہتے ہیں. یعنی آپ اپنے والدین کے گھر میں ہیں اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اچھا جب میں کمانا شروع کر دوں گا تو اس وقت میں اپنے فیصلے خود کروں گا. اب کرنا کیا چاہتے ہیں؟ ایسا کیا ہے جو آپ کو اس کے باہر سے کرنا ہے؟ کیونکہ آج آپ ان کو مینیج نہیں کر پائے تو کل آپ ان فائنینسز کو تو شاید مینیج کر لیں, اس کے علاوہ جو کچھ ہوگا اس کو مینیج ہی نہیں کر پائیں گے. تو ایک وقت میں اس زمین کے اوپر رہتے ہوئے سبھی چیزوں کا ایک بیلنس ہے جو آپ کی انسان کو بنائے رکھتا ہے, انسانیت پر قائم رکھتا ہے. اگر وہ بیلنس ڈسٹرب ہو گیا ہے تو آپ یہ غور کر کے دیکھیے کہ اس کے بعد آپ کے پاس کچھ بھی نہیں بچتا. آپ ایک آزادی کا تقاضا کر رہے ہوتے ہیں اور دوسری طرف آپ پھنس رہے ہوتے ہیں. یعنی جیسے ہی آپ یہ کہتے ہیں کہ مجھے فائنینشیل انڈیپینڈنس چاہیے, تو آپ ذرا غور کر کے دیکھیں جس انڈیپینڈنس آپ کو گھر پہ نہیں مل رہی تھی اس سے باہر نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں, اب وہاں پر باپ اور بھائی اور ماں اور شوہر کی جگہ یا بیوی کی جگہ اب باس آ گیا ہے. تو دنیا میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کے اندر کوئی مادر پدر آزادی حاصل ہو جاتی. میں اس کی آپ کو ایک مثال دیتا ہوں, شاید سمجھنے میں آسانی ہو. آپ کو ہندوستان سے, انگریز سے آزادی چاہیے تھی, آپ نے ملک بنا لیا. ایسا ہی ہے, جیسے ہی آپ نے بنایا تو آپ نے کہا اس کا یہ لا ہے, یہ قانون ہے, یہ کانسٹیٹیوشن ہے, اس کے مطابق ہم زندگی گزاریں گے, یہ اس کے اصول ہوں گے, یہاں سے ہم چیزوں کو دیکھیں گے, اس بنیاد پر ہم چیزوں کو لے کر چلیں گے, تمہیں یہاں پر رکنا ہوگا, یہاں پر چلنا ہوگا, ٹیکس دینا ہوگا, فلاں کرنا ہوگا. یہی کر رہے ہیں نا, تو اس کے ساتھ میں آزاد بھی ہیں. یعنی یہ ساری رسپانسبلٹیز کا مجموعہ, یعنی آپ اتنے آزاد ہیں کہ جب آپ اپنا کام کرنے کے لیے نکلتے ہیں تو آپ کو یہ اختیار حاصل ہے کہ جو آپ سوچ رہے ہیں اس کو امپلیمنٹ کر سکیں. لیکن یہ امپلیمنٹیشن کے کچھ نتائج ہیں وہ نکلنے. یعنی یہ کون سی آزادی ہوگی کہ آپ یہ کہیں کہ کیونکہ میں ایک آزاد ملک میں رہتا ہوں تو لہٰذا اب میں یہاں پر تو اپنی گاڑی جب باہر نکالوں گا تو 200 کی سپیڈ پہ ہی چلاؤں گا. نہیں, آپ کی آزادی کچھ اور چیزوں کے ساتھ بندھ گئی ہے. اسی طرح سے جب آپ یہ کہتے ہیں میں فائنینشلی انڈیپینڈنٹ ہونا چاہتا ہوں تو آپ دیکھیے اس کے ساتھ کچھ چیزیں جڑ گئی ہیں. آپ کو اپنی رسپانسبلٹیز جو دوسری ہیں جو فائنینشیل نہیں ہیں ان کو ساتھ رکھتے ہوئے, اپنے خاندان کو ساتھ چلاتے ہوئے, اپنے گھر والوں کو ساتھ لے کر چلتے ہوئے آپ کا انڈیپینڈنٹ ہونا, یہ ہے جو فائنینشیل انڈیپینڈنس آپ کے اندر پیدا کرتا. یعنی فائنینشیل انڈیپینڈنس صرف کما لینا نہیں ہے, اس کو خرچ کرنے کی صلاحیت ہونا بھی فائنینشیل انڈیپینڈنس کا تقاضا ہے. اس کو اپنے گھر والوں پر, ان کی ویل بینگ پر خرچ کرنا بھی اصل میں فائنینشیل انڈیپینڈنس کا تقاضا ہے. یہ بالکل آزاد ہو کر, کھڑے ہو کر اپنا کمانا اور خود کھا لینا, یہ فائنینشیل انڈیپینڈنس نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جس انڈیپینڈنس کی تلاش میں آپ نکلے تھے
وہ آپ کے اپنے لیے وجود میں آ گئی ہے اور سب جگہوں پر ڈسٹرب ہو گئی. تو آپ کی آزادی کی قیمت دوسرا کیوں چکائے گا؟ بالکل. تو آزادی یہ ہے کہ آپ اس باشعور طریقے سے اپنے فیصلے کرتے ہیں، آپ کو فیصلہ کرنے کا اختیار حاصل ہوتا ہے، آپ کو اپنے حصے کی حماقتیں کرنے، اپنے حصے کی غلطیاں کرنے کا اختیار حاصل ہوتا ہے. لیکن کس کے ساتھ؟ اس جگہ پر جہاں پہ آپ کی وہ حماقت اصل میں کسی دوسرے کے لیے مسئلہ نہیں بن رہی، اور آپ اس کے اندر اس باشعور جگہ پر کھڑے ہیں کہ جیسے ہی آپ کو یہ اندازہ ہو جائے کہ آپ حماقت کر رہے ہیں، تو اب آپ کی یہ بھی آزادی کا تقاضا ہے کہ آپ جس آزادی کے ساتھ آپ نے فیصلہ کیا تھا اسی آزادی کے ساتھ واپس بھی لے لیں. پھر ہمارے ہاں یہ جو فریڈم آف اسپیچ بھی، یعنی اس کو بھی ایک ایسی بات سمجھا جاتا ہے کہ جو چاہیں گے ہم بول دیں گے، جو چاہیں گے کہہ دیں گے. یہ کون سی آزادی ہے؟ آپ مجھے یہ بتائیے کہ آپ کے والد آپ کو آزادی دے دیں اور وہ کہیں کہ بیٹے تم جو بات کرنا چاہتی ہو کرو، اگلے دن گالیاں دینی شروع کر دیں گے اور پھر آپ یہ کہیں گے کہ یہ میری آزادی ہے. تو آپ جس چیز کو مانگ رہے ہیں اس کے بارے میں پہلے خود شور ہو جائیں، آپ کو چاہیے کیا. تو آزادی از ٹوٹل رسپانسبلٹی. تو جیسے ہی رسپانسبلٹی ہو گئی آزادی، دیکھیے میں اپنے بچوں کو کہتا ہوں کہ بھئی دیکھو اب تم بڑے ہو گئے ہو، اسکول جاؤ آؤ، اپنے دوستوں سے ملو، باہر بھی چلے جایا کرو، کچھ کھا پی بھی لیا کرو. یہ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ یہ اس وقت تک آزادی حاصل ہے ان کو جب تک میں ان کو کسی غلط کام میں پکڑ نہیں لیتا. میں اس بات میں یہ مسئلہ نہیں پیدا ہو جاتا کہ انہوں نے اس آزادی سے وہ والا فائدہ اٹھا لیا ہے. تو اب اس رسپانسبلٹی کا تقاضا ان کو پورا کرنا ہے جو آزادی مانگ رہے تھے. جیسے ہم نے ملک بنا لیا، بن گیا، بڑا اچھا ملک بن گیا، اب اس کے بعد اس کو چلانا تھا نا، تو آزادی تو مل گئی. آپ کو اپنی سوچ پر حکمرانی کرنی تھی، اور سوچ پر حکمرانی کا تقاضا یہ ہے کہ آپ رک جائیں اور سوچیں کہ جس آزادی میں کھڑا تھا کیا میں وہاں کچھ ڈیلیور کر رہا ہوں اور کیا حاصل کر رہا ہوں. لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ اس کی بہت بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ ہم فریڈم کو سلیکٹیولی مورلائز بھی کرتے ہیں؟ جو بات آپ نے ابھی ساری کی ہے اس کا ایک ریزن یہ بھی بنتا ہے، یعنی کہ آپ دیکھیں کہ اس کو بڑی اسمارٹلی جو ہے نا، میں یہ سمجھتی ہوں کہ بن دیا جاتا ہے آپ کی جو ویلیوز ہیں، آپ کے جو بلیفس ہیں اس کے ساتھ. انفیکٹ آپ کو یہ چوز کرنے کی اجازت بھی نہیں دی جاتی. یعنی کہ آپ فرض کریں کہ ایک انسان ہے، نارمل انسان ہے، اس کے پاس سکسیس ہے، اس کے پاس مکمل آزادی ہے پیسے کمانے کی، اپنی لائف پارٹنر چوز کرنے کی، اپنی تعلیم حاصل کرنا ہے اور پیسے کمانے ہیں، کہیں جانا ہے، اپنا گھر، ایچ اینڈ ایوری تھنگ. بٹ بائی دی اینڈ آف دا ڈے وہ اپنے بلیفس کو، اپنی ویلیوز کو اگر جانچے گا تو اس کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ شاید یہ چیز میرے لیے کسی نے چوز کی ہے یا پھر یہ انہیریٹڈ ہے. وہ جو ایک فارم آف کیا کہتے ہیں آپ بلیف ایک اپنا خود بناتے ہیں سوچ کے، اور آپ ایک اپنی آئیڈینٹی خود بنتے ہیں آفٹر اے اسپیسیفک ایج یا اس ٹائم کے بعد، اس کی اجازت آپ کو نہیں دی جاتی، کیونکہ اس کو ایک مورل باکس کے اندر رکھ دیا جاتا ہے کہ آپ تو یہ نہیں کر سکتے، ادروائز یو ول بی سین ایز مس گائیڈیڈ، you will be seen as disrespectful. And maybe I might be wrong here. I think it's more about protecting the hierarchy in the Pakistani society. It's less about protecting the morality but more about protecting the hierarchy. کیونکہ جیسے ہی آپ ٹریڈیشن کو، اتھارٹی کو، پاور اسٹرکچر کو کویشچن کرنے کے لیے سامنے آ جائیں گے، کیونکہ آف کورس آپ نے ری ایویلیویٹ کرنا ہے، ری تھنک کرنا ہے کہ جو بھی چیزیں مجھے ملی ہیں تھرو آل دیز تھنگس یا آل دیز پاورز، کیا وہ صحیح ہیں کہ نہیں ہیں، کیا وہ میری ہیں، کیا میں ان کے ساتھ الائنڈ ہوں کہ نہیں ہوں. تو جب آپ پاور اسٹرکچر کو چیلنج کر دیتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے کہ آپ ایک بیڈ بکس کے اندر آ جاتے ہیں، آپ کو لیبل کر دیا جاتا ہے کہ یہ امورل انسان ہے یا اس کی ویلیوز امورل ہیں، اور پھر آپ سوال کرنے لگتے ہیں کہ یہ کچھ آزادی تو ویری ہیومن تھنگ تھی، اب اٹ سیمز لائک اٹس ویری سنفل. سو ہاؤ ڈو یو سی دس تھنگ؟ آپ کو لگتا ہے کہ ہم اس کو کنیکٹ کرتے ہیں یا پھر سلیکٹیولی اس کو ہم مورلائز کرتے ہیں؟ بیکاز ہم ریجیکٹ تو نہیں کرتے، ہم اوپنلی ریجیکٹ کوئی بھی نہیں کرتا. آپ آزادی مانگیں آپ کو اوپنلی، لیکن ہم سلیکٹیولی ریجیکٹ کرتے ہیں. کوئی مثال دیں. جیسے کوئی ایک کام ہے جو ایک انسان کر رہا ہے اور وہ مورلی آپ کے لیے ٹھیک ہوگا، جیسے کہ آئی ڈونٹ نو، میرے پاس بڑی گھریلو سی مثالیں آ رہی ہیں، لائک اف یو آر میکنگ فوڈ فار یور سیلف، تو اٹس اے ویری گڈ تھنگ، بہت اچھی بات ہے، آپ کو کھانا بنانا آنا چاہیے اور آپ کھانا بنا رہے ہیں. لیکن جس لمحے آپ
وہ کھانا اپنے بچوں کے لیے بناتے ہیں, بریک فاسٹ بناتے ہیں, لنچ بناتے ہیں, یا اپنے اسپاؤس کے لیے بناتے ہیں, تو پھر آپ کو یہ دیکھا جائے گا ایک دوسرے لینس سے کہ مے بی یو ناٹ اے گڈ پرسن, کہ آپ کی جو ہے نا ویلیو سسٹم ہلا ہوا ہے. تو یہ ایک میں نے بہت گھریلو سی مثال دی ہے, بٹ جنرلی آپ کو جو ہے نا وہ میں آپ سے یہ عرض کروں کہ ہمارے ہاں نا آزادی کا مطلب بغاوت لے لیا جاتا ہے. آزادی بغاوت نہیں ہے. دیکھیں میں آزاد کب ہوں جب میں آپ کو مثال دیتا ہوں. جنگل میں سارے جانور آزاد ہوتے ہیں, گھومتے ہیں, پھرتے ہیں, چلتے ہیں, جہاں دل چاہتا ہے جاتے ہیں, جیسے چاہتے ہیں کھاتے ہیں, لیکن ہوتے پیکس میں. یعنی یہ ساتھ رہنا, سماجی تعلق میں ہونا, ایک دوسرے کے ساتھ آگے بڑھنا, ایک دوسرے کو سپیس دینا, یہ سب چیزیں بھی آزادی ہی کی ضرورت ہے نا. یعنی آپ آزاد مطلق کیسے ہو جائیں گے, اکیلے کیسے ہو جائیں گے؟ اکیلے کھڑے ہو کر کسی آزادی میں کھڑے ہو جانا, یہ کون سی آزادی ہے؟ تو جب آپ یہ کہتی ہیں کہ مثال کے طور پر اس کے اندر وہ مورل چیزیں لے آئی جاتی ہیں, اس کا بھی پرابلم ڈس رسپیکٹفل ہونا نہیں ہے. ہم دوسرے سے رسپیکٹ کی بجائے اوبیڈینس کی توقع کرتے ہیں. دیکھیں جب میں رسپیکٹ دیتا ہوں, لیکن آپ کو لیبل ایسے ہی کیا جاتا ہے جب آپ کسی اتھارٹی کو چیلنج کرتے ہیں. نہیں, وہ آپ روایت سے انکار کر رہے ہوتے ہیں نا, تو روایت سے انکار جو ہے یہ آزادی نہیں ہے. دیکھیں ہم نے پہلے جو آزادی لینا چاہتا ہے وہ کیا مانگ رہا ہے. اگر تو وہ بغاوت کہہ رہا ہے تو بغاوت تو آزادی نہیں ہے. وہ روایت سے اپنے آپ کو نکالنا چاہتا ہے, یہ تو کوئی آزادی نہیں ہے. وہ جہاں رہتا ہے, جہاں اٹھتا ہے, جہاں بیٹھتا ہے, اس کا ایک ماحول ہے, اس کے اندر پنپنا, یہی ہے نا آزادی. یعنی اس کو ہاتھ سے روک نہیں دیا گیا, بلکہ وہ اپنا کام کر سکتا ہے, اپنی بات کہہ سکتا ہے. اپنی بات کو کہنے کے بعد اگر اس میں کوئی غلطی ہے تو پیچھے ہٹنے کی گنجائش رکھتا ہے, اس کو تانا تشنی نہیں کی جا رہی. یہ ساری چیزیں اپنی جگہ موجود ہیں. اچھا, موریلٹی بھی ایک ایسی چیز ہے جس میں اگر آپ یعنی اخلاقی چیزوں کو ایک سائڈ پر کر دیں, خدا کے جو تقاضے ہیں ان کو ایک سائڈ پر کر دیں, تو آپ باقی چیزوں کے اندر دیکھیں کہ جو موریلٹی کو جس جگہ ہم جوڑنا شروع کر دیتے ہیں, جیسے میں نے ابھی آپ سے کہا کہ ایک بچہ اختلاف کر رہا ہے, اس کا اختلاف ہو سکتا ہے کہ جینون ہو, اس کو بات ہی نہیں سمجھ میں آ رہی, لیکن جیسے ہی وہ اختلاف کر رہا ہے تو اصل میں وہ ڈس رسپیکٹفل ہو گیا ہے. لیکن دوسری طرف بھی دیکھنا چاہیے, وہ یہ کہ بعض اوقات ہم صرف اختلاف نہیں کر رہے ہوتے بلکہ ہم ڈس رسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں. اختلاف کیا ہے؟ میں یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں آپ کی بات ٹھیک ہو سکتی ہے, میں معذرت خواہ ہوں, لیکن مجھے بات ایسے سمجھ میں آ رہی ہے, یہ ہے اختلاف. اور جب میں یہ کہتا ہوں کہ آپ کو تو پتہ ہی کچھ نہیں, آپ لوگوں نے دنیا نہیں دیکھی, آپ جانتے ہی کچھ نہیں ہیں, آپ لوگوں نے ساری زندگی خود سپریشن میں گزاری, آپ ہمیں بھی سپریشن میں رکھنا چاہتے ہیں, تو یہ میں کیا کر رہا ہوں؟ یہ اصل میں خود سے کوئی چیز ڈیلیور نہیں کر رہا, خود کسی شعور پر کھڑے ہو کے کوئی معاملہ نہیں کر رہا, بلکہ آپ سے یہ تقاضا کر رہا ہوں کہ جیسے میں چاہتا ہوں اس طرح کی آزادی مجھے دے دو. تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ڈس رسپیکٹ ہے, اٹس ناٹ کہ آپ کی انا کا مسئلہ نہیں ہے, آپ کی عزت کا, آپ کی اتھارٹی نہیں اس سے چیلنج ہوتی. اگر آپ آ کے یہ سوال کرتے ہیں کہ میں نے یہ لفظ بولا ہے کہ یہ ڈس رسپیکٹ نہیں ہے, اصل میں یہ تقاضا ہے اوبیڈینس کا, اس میں فرق ہے. دیکھیں رسپیکٹ کیا ہے؟ میں آپ سے اختلاف کرتا ہوں رسپیکٹفلی, میں آپ کی کسی بات کو نہیں مانتا رسپیکٹفلی, میں کسی بات کے اوپر آپ کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہوں رسپیکٹفلی, اور جب میں کھڑا تھا اس کے بعد مجھے سمجھ میں آ جاتا ہے کہ یہ بات ٹھیک نہیں ہے تو میں وہاں سے ہٹ جاتا ہوں رسپیکٹفلی. یہ ہے رسپیکٹ. اس میں سے کوئی چیز ایسی ہے جس میں ڈس رسپیکٹ پیدا ہوتی ہے. ہم جس کو ڈس رسپیکٹ کہہ رہے ہوتے ہیں وہ اصل میں ڈس اوبیڈینس ہے. یہ فرق سمجھنے کی ضرورت ہے. دیکھیں میں جب اپنے بچے کو یہ کہتا ہوں نا میں نے تمہیں کہا یہ کرو, یہاں میں رسپیکٹ کا تقاضا ہی نہیں کر رہا, یہ رسپیکٹ کا تقاضا ہی نہیں ہے. ہم کہتے ہیں آؤٹ آف رسپیکٹ تمہیں وہ کرنا چاہیے جو میں کہہ رہا ہوں. تو آپ یہ غور کر کے دیکھیں, آپ نے اس میں سے جو چیز نکال دی ہے وہ خود مختاری ہے. یعنی آزادی کے ساتھ جو خود مختاری اس کو چاہیے تھی, یعنی وہ اپنے فیصلے پر خود کھڑا ہو سکے. میں نے اس کے لیے بھی شروع میں لفظ بولا تھا, فیصلے, اپنی بات, اپنی سوچ, اپنے شعور پر خود حکمرانی کر سکے. تو ڈس اوبیڈینس چیلنج کرتی نہیں ہے آپ کی پاور کو؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ڈس اوبیڈینس کوئی چیز ہی نہیں ہوتی جو کلیم کر رہے ہیں انسانوں کے معاملے میں. میں تو یہی سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ وہ جس چیز کو ڈس ریسپیکٹ کہہ رہے ہیں وہ ڈس اوبیڈینس ہے, اور جس کو ڈس اوبیڈینس کہہ رہے ہیں میرے نزدیک وہ انسان کا کام ہی نہیں ہے. یعنی انسان اوبیڈینٹ ہو سکتا ہے صرف وہاں جہاں وہ اطاعت کرتا ہے. میں اوبیڈینٹ ہوں اپنے خدا کا, وہاں مجھے سر جھکا دینا ہے جب حکم آ جائے گا. آپ سمجھ رہی ہیں یہ فرق ہے.
جب میں اس کو انسان پر لا کر امپلیمنٹ کرتا ہوں تو اب یہ ڈس رسپیکٹ اور رسپیکٹ کا معاملہ ہی نہیں رہا. دیکھیں ڈس رسپیکٹ یہ ہے کہ میں نے آپ سے اختلاف کیا گالی دے کر, ڈس رسپیکٹ یہ ہے کہ میں نے آپ کے ساتھ اختلاف کیا ہے بدتمیزی کر کر, یہ ڈس رسپیکٹ ہے. یہ بتائیں نا اس کے اندر سے کوئی چیز نکلتی ہے؟ ہم بچہ صرف اختلاف کر رہا ہوتا ہے. پاکستان میں ابھی بھی یہ حالات نہیں آئے کہ کوئی بچہ کھڑے ہو کے وہاں پہ گالیاں دے کے کچھ کہہ رہا ہوتا ہے, وہ آپ سے اختلاف کر رہا ہوتا ہے, اچھا اس کو نہیں بات سمجھ میں آ رہی, یہ چڑچڑاپن آپ کے اندر بھی آ رہا ہوتا ہے. جب آپ اس کو یہ جملہ کہتے ہیں نا کہ میں تمہیں کہہ رہا ہوں, میں تمہیں کہہ رہی ہوں کرو, تو اصل میں آپ اس سے یہ تقاضا کر رہے ہوتے ہیں کہ تم اپنے شعور کو سائڈ پہ رکھ دو, سوچنے کو سائڈ پہ رکھ دو, اپنے تمام معاملات کو سائڈ پہ رکھ دو, جہاں سے تم چیزوں کو دیکھ رہے ہو اس کو بھی سائڈ پہ اٹھا کے رکھ دو, اور جو میں کہہ رہا یا کہہ رہی ہوں اس پر عمل کرو. یہ جیسے ہی آپ تقاضا کرتے ہیں تو نہ آپ نے اس کو آزاد رہنے دیا نہ خود مختار. بالکل. تو آپ جیسے ہی اس کو یہ کہتے ہیں کہ بیٹے مجھے تمہاری اس بات سے اختلاف ہے, مجھے لگتا ہے یہ بات ٹھیک نہیں ہے, اس میں تمہیں یہ نقصان ہو سکتا ہے, تمہیں نہیں سمجھ میں آ رہا تو تم اپنا کام کر کے دیکھ لو, اس کے کچھ نتائج نکلیں گے, وہ نتائج میں تمہیں ابھی سے بتا رہا ہوں, میرے نزدیک یہ ہوں گے, خدا کرے کہ یہ نہ ہو, اس سے بہتر نتیجے پہ تم پہنچ جاؤ, لیکن مجھے ایسا لگ رہا ہے. تو یہ تو ہو گیا آزادی کے ساتھ رسپیکٹفلی دوسرے سے اختلاف کرنا. ہماری سوسائٹی کا پرابلم یہ ہے کہ ہم اصل میں گھر میں جس وقت والدین, گھر میں بڑے بہن بھائی ہم معاملہ کر رہے ہوتے ہیں تو ایکچولی ہم برابری کی سطح پر معاملہ ہی نہیں کرتے, ہم حکمرانی کر رہے ہوتے ہیں. یعنی گھر میں یا بچوں کے ساتھ یہ معاملہ نہیں چل سکتا کہ آپ وہاں پہ دروازوں کے اوپر ریڈ سگنل لگا دیں اور کہیں کہ جب یہ گرین ہوگا تو یہاں سے نکلو گے. تو گھر یہ نہیں ہے. گھر میں تو یہ ہوں گی چیزیں. میں نے ابھی یہ جو لفظ آپ کو بولا تھا, ہر انسان کو اپنے حصے کی حماقتیں کرنی ہے نا, کرنے دیں. وہ جب حماقت کر کے سیکھ کر آتا ہے تو آپ دیکھیں اس کی نیچر بالکل تبدیل ہو جاتی ہے. اس کے اندر مختار ہونے کا, اپنے فیصلے پر کھڑے ہونے کا جذبہ ہی بالکل مختلف ہو جاتا ہے. جب وہ اس کی غلطی کرتا ہے تو اس کے اوپر ایک ہی غلطی ہے, آپ نے مجھ سے کہا اور میں نے کوئی کام کر دیا, ماں باپ نے مجھ سے کچھ کہا اور میں نے کوئی کام کر دیا. اس کا تمام تر جو یعنی غصہ ہے اس کے فیل ہو جانے کا, وہ کس پر آنا ہے؟ مجھ پہ آنا ہی نہیں ہے. جب مجھ پہ نہیں آیا, اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے. ایگزیکٹلی نہیں, جب مجھ پر نہیں آیا تو یہ لازمی تقاضا ہے اس کا کہ اب آپ کے لیے میری کوئی اہمیت ہی نہیں ہے اور میرے لیے آپ کی کوئی اہمیت نہیں ہے. اس کی وجہ ہے کہ آپ نے مجھ سے غلط فیصلہ کروایا. اب ذرا الٹ کے دیکھیں, میں نے خود ایک فیصلہ کیا, غلط ہو گیا, میں جان مار دیتا ہوں کہ یہ ٹھیک ہو جائے کسی طرح. میں اس میں بے عزتی محسوس کر رہا ہوتا ہوں کہ میں جا کے یہ کیوں کہوں کہ میں نے یہ فیصلہ کیا تھا اور مجھ سے غلطی ہو گئی. یہ وہ بنیادی جگہیں ہیں جب آپ دوسرے کو سپیس دیتے ہیں, جگہ بناتے ہیں, تو آپ اصل میں جب آزادی کا تقاضا کر رہے ہوتے ہیں تو یہ لازمی نتیجہ ہے کہ آپ کو آزادی دینی بھی ہے. تو جیسے ہی میں آپ سے, آپ یہ دیکھیں نا, آپ اپنے والدین کو, میں اپنے والدین کو, اپنے بہن بھائیوں کو, اپنے ٹیچر کو, اپنے باس کو جا کے یہ کہتا ہوں کہ میں اس معاملے کو ایسے دیکھتا ہوں, میرے پاس یہ دلیل ہے, تو یہ میں نے اپنی آزادی کا استعمال کیا نا, اختیار کا استعمال کیا. ایسا ہی ہے. وہ کہتا ہے کہ نہیں تمہاری بات ٹھیک نہیں ہے اور مجھے تمہاری دلیل سے بھی اتفاق نہیں ہے, اور اس دلیل کے اندر یہ پرابلم ہے جو تم نے دیکھا ہی نہیں ہے. اب دو چیزیں ہوں گی, اس نے بھی اپنی آزادی کا ہی اظہار کیا, تو آپ کو دینی پڑے گی نا کیونکہ آپ مانگ رہے تھے. دوسری چیز یہ ہے کہ اس کی بات ٹھیک بھی ہو سکتی ہے اور غلط بھی ہو سکتا ہے نا. آپ اگر ہٹ درمی پر کھڑے ہو گئے ہیں اور اپنی رائے کے معاملے میں تعصب کا شکار ہو گئے ہیں تو آپ نے نہ آزادی دی ہے نہ آزادی لی ہے. یہ آزادی ہوتی نہیں ہے. اور اگر آپ اس کو سوچنے کے لیے, سمجھنے کے لیے تیار ہو گئے ہیں, اپنی بات سے, اپنی رائے سے رجوع کرنے کے لیے تیار ہو گئے ہیں, تھوڑا پیچھے ہٹ کے 2 قدم پیچھے ہٹے ہیں اور سوچنے لگے ہیں کہ یار اس میں کوئی غلطی بھی ہو سکتی ہے, تو بس آپ نے اپنی آزادی کا بھی صحیح استعمال کیا اور دوسری طرف بھی. تو آزادی جب بھی ہوگی, یاد رکھیے, 2 طرفہ ہوتی ہے. آپ ذرا غور کر کے دیکھیں, پاکستان آزاد ہو گیا اور ہم کہیں کہ ہم آزاد ہیں, ایسا ہی ہے. بالکل. اور کبھی کبھار ایسا نہیں لگتا نا ہمیں. کب نہیں لگتا؟ جب ہم بہت دفعہ نہیں لگتا, آج بھی نہیں لگتا, ہمیں کئی معاملات میں نہیں لگتا. تو کیا فرق پڑا ہوا ہے؟ سانس تو میں لے رہا ہوں, اپنے گھر میں بھی رہ رہا ہوں, اپنے معاملات بھی کر رہا ہوں. وہ جگہ جہاں سے دوسرے نے مجھے آزادی دینی تھی اور میں نے اس کو دینی تھی, وہ جگہ ہی نہیں پیدا ہوتی. دیکھیں ہمارے ہاں پولیٹیشنز ہیں, ہم نے آزادی رائے کا مطلب یہ سمجھا ہوا ہے کہ ہم کسی کو بھی چور, ڈاکو, لٹیرا کہہ دیں, کسی کو بھی کہہ دیں کہ اس نے فلاں چوری کر لی, اس نے فلاں کر لیا, اس نے یہ بنا دیا, اس نے فلاں کر لیا, ہمیں کوئی فرق ہی نہیں پڑتا اس سے. اس کو ہم کہتے ہیں آزادی ہے. آزادی اس رسپانسبلٹی کے ساتھ, یعنی آپ کو فریڈم آف سپیچ بھی اس رسپانسبلٹی کے ساتھ ہوگا. جو بات آپ کہنے جا رہے ہیں اس میں بدگمانی نہیں ہو سکتی, اس کے اندر بغیر ثبوت کے الزام تراشی نہیں ہو سکتی. اس کو آپ کو پوری رسپانسبلٹی کے ساتھ سامنے رکھنا ہے
کیونکہ یہ وہ چیز ہے جس میں آپ یہاں جواب دہ ہونا ہو. اگر آپ آخرت پر یقین رکھتے ہیں تو آپ کو الٹیمیٹلی جواب دہ ہونا ہے. یہ جواب دہی کا احساس ہے. جیسے ہی اس کے اوپر سے آپ یہ جواب دہی کا احساس اٹھا لیتے ہیں کہ یہاں تو کسی کو پتہ نہیں چلا میں نے گھما لی بات. وہ ہمارے ہاں آج کل سلینگ میں لفظ بولا جاتا ہے گولی کرا دی, گھما دی. آپ ذرا غور کر کے دیکھیں کہ آپ خود اس کو مان رہے ہوتے ہیں جب آپ یہ کہتے ہیں کہ یار میں نے کور کر لیا ہے. اصل میں آپ کیا کہہ رہے ہوتے ہیں؟ And you're proud of it. یس. تو یہ جس کو آپ کہتے ہیں میں نے کور کر لیا ہے, بنیادی طور پر آپ جو بات کہہ رہے ہوتے ہیں وہ کیا ہے؟ آپ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں بات میری غلط تھی, پھر بھی منوا لی میں نے منوا لی. یہ کون سی آزادی ہے؟ یہ کون سا اختیار ہے؟ سو آئی وانٹ ٹو کنیکٹ دس ود اندر پوائنٹ, جو کہ یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں, ہماری انڈرسٹینڈنگ ہے کہ فریڈم جو ہے وہ ایبسولوٹ نہیں ہے. تو پھر ہم چیز کیا کریں؟ یعنی کہ آپ اگر دیکھیں ہماری سوسائٹی میں, ہمارے پاکستانی سوسائٹی میں اسپیشلی ایوری بڈی از ویری ریسلیس اباؤٹ فریڈم. جیسے کوئی لائف ان کی نا لائف میں سے کوئی چیز مسنگ ہے اینڈ دے آر چیزنگ کہ ہمیں یہ فریڈم حاصل ہو جائے, ہمیں اس چیز کی آزادی مل جائے. اور جب وہ مل جاتی ہے تو اس کے بعد when you reach to that point you're still wondering کہ اچھا وہاں پہ پہنچنے کے بعد آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ اب دوبارہ سے باؤنڈریز بدل گئی ہیں, ایکسپیکٹیشنز بدل گئی ہیں, رسپانسبلٹیز بدل گئی ہیں, اینڈ ایک ریالٹی آپ کو ہٹ کرتی ہے کہ اٹس ناٹ پرماننٹ. فریڈم از ناٹ اے اسٹیٹ کہ جہاں پہ کوئی پرماننٹ اسٹیٹ ہے اور آپ وہاں پہنچ گئے ہیں اینڈ دین آپ اگین اس لوپ کے اندر گھومنے لگ جاتے ہیں. سو آئی ریئلی وانٹ کہ ہم ضرور اس چیز کو ڈسکس کریں کہ ہم کس چیز کے پیچھے بھاگ رہے ہیں, کیونکہ ہم یہ مان رہے ہیں کہ یہ کوئی ایک چیز نہیں ہے جس کو ہم نے اچیو کرنا ہے, اور پھر وہ اچیو جو ہمارے بقول ہم کر بھی لیتے ہیں اس کے بعد ہمیں کوئی انر ایز محسوس بھی نہیں ہوتی. تو اتنی براڈ چیز کو ہم نے ایز اے سوسائٹی, ایز اے یوتھ, یا پھر ایز اے ینگ پرسن, ایز اے پیرنٹ, ہم نے کیسے اس کو پرسیو کرنا ہے؟ کیونکہ آپ سب کچھ تو نہیں گیدر کر سکتے, سب کچھ آزادی کے فارم میں آپ حاصل بھی نہیں کر سکتے. پیسہ, سکسیس, ایک اچھا اسپاؤز, ایک اچھا گھر, ایک اچھا انوائرمنٹ, بولنے کی آزادی, آپ کے ایموشنز میں اسٹیبلٹی, یہ پاسبل نہیں ہے کہ آپ کو ہر وقت ہر لمحے یہ چیز. میرا آپ سے ایک سوال ہے, ہمیں ہر چیز ایبسلیوٹ کیوں چاہیے؟ خوب سے خوب تر کی تمنا. زندگی میں کون سی اور چیز ہے؟ ایک ہے انسانی رویوں کے اندر ایبسلیوٹ چیزوں کی تلاش. یہ ممکن ہے؟ یعنی میرا آپ سے ایک سوال ہے, جو آدمی یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ یہ مجھے سارا ایبسلیوٹ پاور چاہیے, ایبسلیوٹ اختیار چاہیے, ایبسلیوٹ فریڈم چاہیے, ایبسلیوٹ فریڈم آف اسپیچ چاہیے, اس نے کبھی دی بھی ہے؟ ان میں سے ایک ایک کو اٹھائیں, مجھ سے بات کریں, مجھے بتائیں کہاں دیتے ہیں. آپ ذرا غور کر کے دیکھیں, اس ملک کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں دو ایکسٹریمز ہیں. ہمارے ہاں کا لبرل بھی, جس کو ہم لبرل کہتے ہیں, بالکل وہ ایک ایکسٹریم پر کھڑا ہے, اور ہمارے ہاں کا جو رائٹ پہ کھڑا, لیفٹ اور رائٹ بھی ہمارے بالکل مختلف ہیں. لبرل بھی ایکسٹریم پر کھڑا ہے, اور جو ادھر لوگ ہیں وہ بھی شدید فنیٹک ہیں, ریجڈ ہیں اپنے معاملات کے اندر. تو یہ کون سی آزادی ہے؟ میں آخری درجے میں ادھر کھڑا ہو جاؤں, ادھر کھڑا ہو جاؤں, یہ آزادی ہو جاتی ہے؟ پھر آزادی کو پہلے سمجھ تو لیں. یعنی بلند آواز میں بات کر دینا آزادی ہے, سوشل میڈیا پہ نظر آ جانا جیسے میں چاہتا ہوں وہ آزادی ہے. ایگزیکٹلی. اپنی تمام اقدار کو, اپنے ارد گرد کو, اپنے ماحول کو, سب کو ڈسرپٹ کر کے کچھ کر لینا یہ آزادی ہے. یعنی میں آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں, جہاں سے ہم یہ آزادی کا وہ والا, ہر انسان آزادی چاہتا ہے کچھ چیزوں کی قید کے ساتھ, ایبسلیوٹ نہیں ہوتی. بالکل. تو جہاں سے ہم یہ لے رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں یہ والی آزادی چاہیے, ذرا مجھ سے گفتگو کر کے دیکھیں وہاں پہ ایبسلیوٹ آزادی ہے کہاں ہے؟ کہ نہیں ہوتا. آپ جب کہتے ہیں کہ مجھے تنقید کی آزادی چاہیے تو آپ کو تنقید کرنا سیکھنا چاہیے. میں آپ کو ایسے لوگوں کی مثال اسی ملک میں دے سکتا ہوں جو دن رات تنقید کرتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں پیدا ہوتا. کیونکہ آپ نے تنقید کرنا نہیں سیکھا تو اس لیے آپ یہ کہتے ہیں کہ میری آواز بند کر دی گئی. یہ کیا بات ہوئی کہ آپ کو آزادی بھی چاہیے تھی, آپ نے بات کرنا بھی نہیں سیکھنا, آپ نے دلیل سے بات کرنی بھی نہیں سیکھنی, آپ کے پاس کوئی ریشنل بھی نہیں ہے, آپ آئیں اور آ کے جو آپ کے منہ میں آتا ہے وہ بولتے چلے جائیں اور اس کو فریڈم آف اسپیچ کہنا شروع کر دیں. اچھا, اس میں مزے کی بات یہ ہے جو آپ نے ابھی بات کہی ہے, اس میں بہت ہی انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ آپ جیسے کہہ رہے ہیں نا کہ ان کو کرٹیسائز کرنا نہیں آتا ہے, تو جو سامنے والا ہے وہ بھی جو ہے وہ آپ کی آزادی کو ہی نشانہ بناتا ہے,
وہ بھی اس بات کو نہیں مانتا یا اس بات کو نہیں کریکٹ کرتا کہ آپ کرٹیسزم ٹھیک نہیں کر رہے ہیں. اگر کوئی اپنی آزادی استعمال کرتے ہوئے کرٹیسائز نہیں, وہ اس میں دیکھیں ایک پرابلم ہے, ہم دوسرے کو یہ موقع ہی نہیں دیتے. ہم اس جگہ سے اتر جاتے ہیں کہ اصل میں دوسرے آدمی کے کان ہماری بات سننے کے لیے بند ہو چکے ہوتے ہیں, دماغ بند ہو چکا ہوتا ہے, کیونکہ ہم اختلاف نہیں کر رہے ہوتے, ہم بدتمیزی کر رہے ہوتے ہیں, ہم دوسروں کی نیت پر شبہ کر رہے ہوتے ہیں. آپ دیکھیں ہمارے یہاں تو اختلاف شروع یہاں سے ہوتا ہے, یہ ایجنٹ ہے, بالکل ہے نا. ہمارے یہاں اختلاف یہاں سے شروع ہوتا ہے کہ تم تو ہمیں کھا گئے ہو, یہ تو چور ہیں, یہ تو ڈاکو ہیں, یہ اختلاف ہے. بالکل. آپ ان میں سے ایک آدمی کو اٹھائیں اور ان سے کہیں کہ آئیں بیٹھیں یہاں ٹیبل پہ ثابت کریں. اور یہ میں آپ کو یقین دلا کے کہہ رہا ہوں کہ یہ آزادی یہاں پر تو لے لیں گے آپ کو یہاں ہو سکتا ہے کہ کوئی عدالت نہ پوچھے, یہاں ہو سکتا ہے کوئی قانون نہ پوچھے, لیکن یہ یاد رکھیے گا کہ ایک ایک لفظ جو آپ نے یہ بولا ہوا آپ کو قیامت کے دن اس کا پیرا دینا پڑنا ہے. بالکل. کھڑے ہو کے بتانا پڑنا ہے کہ یہ بات کیوں کہی تھی, اس کے پیچھے وجہ کیا تھی, تم جانتے تھے خود اس بات کو. تو آزادی ایبسلیوٹ نہیں ہوتی. دیکھیں میں جس سے یہ کہتا ہوں کہ چیخنا چنگھاڑنا آزادی نہیں ہے, اپنے آپ کو سوشل میڈیا پہ لے آنا آزادی نہیں ہے, خود کو دوسروں کی دی ہوئی یعنی ایک لفظ ایک آزادی جو مجھے چاہیے وہ مجھ سے متعلق ہوگی. ہو سکتا ہے کہ مجھے اپنے باپ سے آزادی چاہیے ہو, ماں سے نہ چاہیے ہو سکتا ہے نا. بالکل. یعنی مجھے یہ لگے کہ ماں تو ٹھیک کہہ رہی ہے, باپ غلط کہہ رہا ہے, تو ایبسلیوٹ تو پھر نہیں ہوئی. اس میں ماں کی کسی بات میں تو شامل ہو گیا ہوں. اچھا مجھے ماں اور باپ دونوں سے اپنا اختلاف رجسٹر کرانا ہے, لیکن یہ والا اختلاف مجھے کس بنیاد پر رجسٹر کرانا ہے, بیوی کی بنیاد پر. آزادی ہو جائے گی. پھر ہمارے ہاں جو بڑا پرابلم ہے وہ یہ کہ ہم نے یہ سب کچھ خلط ملط کر دیا ہے. Everything is jumbled up. آزادی کو کچھ اور بنا دیا ہے, اس کو کچھ اور بنا دیا ہے, خود مختاری کا کچھ اور مطلب نکل آیا ہے. بالکل. آپ یہ سب کچھ جس پر مجھ سے گفتگو کر رہی ہیں یہ سب کچھ ایک آخری درجے کی رسپانسبلٹی ہے. دیکھیں آپ خود ماں ہیں, میرے بچے ہیں, ہمارے بچوں کو ہم آزادی دیتے ہیں, ہم اس طرح کے ماں باپ ہیں کہ ہمیں یہ لگتا ہے کہ ان کو آزادی دی جائے, یہ خود سوچیں, خود سمجھیں, اپنا کام کریں, جو کہیں اس کے اندر ہم ان سے ڈسکشن کریں, ان کی سمجھ میں آئے ٹھیک ہے, نہیں آئے تو جو وہ کرنا چاہتے ہیں کر لیں. ہمارے بچے مطمئن ہیں. وجہ کیا ہے؟ کوئی بھی نہیں ہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ وہ میرے آپ کے درمیان اور ان کے درمیان جو حائل چیزیں ہیں اس سے آزادی نہیں ڈیمانڈ کر رہے, ان کو وہ ایبسلیوٹ آزادی چاہیے جو ان کو بتائی جا رہی ہے. یہ دنیا میں کہاں ملتی ہے بھائی؟ بالکل. یعنی مجھے آپ یہ بتائیں کہ آپ کا ننگے ہو جانا یہ آزادی ہے؟ اچھا دوسری طرف دیکھیں, اگر یہ آزادی ہے تو پھر اپنے آپ کو جس طرح مرضی ڈھک کے برقعے پہنے, جو مرضی کریں, سکارف لیں, پھر وہ بھی آزادی ہے. کیا پرابلم ہے؟ تو آپ غور کر کے دیکھیں کہ وہاں وہ آزادی, اگر وہ وہاں وہ آزادی لے رہے ہوں گے تو دوسری طرف دوسری آزادی کا کلا کما کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ سارے آؤٹ کمز نہ سمجھنے کی وجہ سے, اس ورڈ ایک ہی وجہ ہے, ہم نے ہمیں جو چیز چاہیے اس کا نام ہم نے آزادی رکھ لیا. ہمیں جس طرح عمل میں کرنا چاہتا ہوں اس کا نام میں نے خود مختاری رکھ لیا. اور اس کی ڈیفینیشن میں یہ بھی ایڈ کر لیا ہے کہ آئی ایم ناٹ اکاؤنٹیبل, مجھے نہ کوئی پوچھے نہ روکے, نہ مجھے کوئی میں کسی چیز کی جواب دہی نہیں کرنا چاہتا یا چاہتی. سو لیٹ می ڈو وٹ ایور آئی وانٹ. کہا تھا کہ اگر مادر پدر آزادی آپ کو چاہیے یا مادر پدر واقعات اور ماحول کے اندر آپ جینا چاہتے ہیں تو یہ کوئی آزادی نہیں ہے. آپ رسپانسبلٹی کے ساتھ کہاں جینا چاہتے ہیں؟ بالکل. اور وہ دو طرفہ ہوگی. میں جب سڑک پہ نکلتا ہوں تو مجھے نکلنے کی آزادی چاہیے. مجھے گھر میں بند کر دیا جائے گا تو میں گھر کے اندر, آپ نے مجھے ہاؤس اریسٹ کیا ہوا ہے, لیکن میں جیسے ہی سڑک پر نکلوں گا تو ایک اجتماعی ماحول میرے ارد گرد پیدا ہوتا ہے. اب مجھے اپنی آزادی کو ایکسرسائز کرنا ہے گاڑی چلانے میں, لیکن اپنی رسپانسبلٹی کو ایکسرسائز کرنا ہے باقی لوگوں کے لیے. اچھا, اٹس اے ٹو وے اسٹریٹ. یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے جو آپ نے ابھی ہائی لائٹ کی ہے. اٹس ویری امپورٹنٹ کہ آپ یہ نہیں کر سکتے, آپ ایک ایسے دنیا میں, سوسائٹی میں رہتے ہیں اور آپ بس یہی اچیو کرنا چاہتے ہیں کہ مجھے آزادی مل جائے, باقی کوئی کنسرن نہیں ہے. اٹس ایکچولی ایوری تھنگ از کنیکٹڈ. اچھا میں آپ سے یہ کہہ رہا تھا کہ دیکھیں جب میں آزادی اور اختیار کی بات کر رہا ہوتا ہوں نا تو مجھے پہلے یہ بتانا چاہیے میں کیا چاہتا ہوں. مجھے طاقت چاہیے, مجھے فیصلہ کرنے کی صلاحیت چاہیے, مجھے فیصلے پر کھڑے ہونے کی گنجائش چاہیے. میں مانگ کیا رہا ہوں؟ یہ فیصلہ میں نے کر لیا. بالکل. اگر یہ کوئی ایبسلیوٹ چیز ہے جس میں میں کچھ بھی کروں, کیسے بھی کروں, یہ دنیا میں ہوتی کہاں ہے؟
کوئی مثال دینی چاہیے نا. یعنی آپ جہاز میں بیٹھے اور آپ یہ کہیں کہ بھائی میں تو دروازہ کھول کے بیٹھوں گا, تو ہر عقل مند آدمی آپ سے کہے گا کہ بھائی یہ نہیں ہو سکتا. تو آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں ذہنی مریض ہے. کیوں کہتے ہیں بھائی؟ آپ اس کو یہ بتا رہے ہیں کہ تمہیں جو سانس نہیں آ رہا اس کے لیے ہم نے ماسک لگایا بھائی, اس سے گزارا کرو, دروازہ کھولو گے جہاز گر جائے گا. بالکل. آپ جس وقت ماں سے یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ میں آپ کی بات کو کسی صورت میں نہیں مان سکتا کیونکہ آپ نے میری بیوی کے ساتھ اس طرح کی بات کی ہے, تو آپ اس کے اندر کیا کر رہے ہیں؟ آپ ان دونوں کی آزادی کے وہ آپس میں خود معاملہ طے کر سکیں اس کے اندر مداخلت کر رہے ہیں. میکنگ ڈیسیجنز فار دیم ناؤ. ایگزیکٹلی. تو ہم جس وقت پازیٹیو سے بھی اپروچ کر رہے ہوتے ہیں تو دوسرے کی چادر میں جا کے پاؤں ڈال رہے ہوتے ہیں. یعنی آپ نے کبھی غور کیا, آپ سڑک پہ جا رہی ہو نا, ہمارے ہاں ایک عجیب ماحول ہے, آپ سڑک پہ جا رہے ہوں اور کوئی دوسرا آدمی غلطی کرے اور آپ اس کو روک کر یہ کہیں کہ یار تم کیا کر رہے ہو, تو وہ کہتا ہے تمہیں نہیں نظر آ رہا. ایگزیکٹلی. بالکل ایسے ہی. وہ کیا کہہ رہا ہے؟ وہ یہ کہ اچھا ایک جملہ پتہ نہیں, مجھے نہیں پتا آپ لوگ یہ چلا سکیں گے یا نہیں, میں نے بہت سنا ہے سڑکوں پہ, کوئی آدمی جو ہے وہ جا رہا ہے, آپ اس کو ہارن دے دیں, اس سے کہیں کہ بھائی آپ مڈل لین میں جا رہے ہیں پلیز ادھر ہو جائے, کہتا تمہارے باپ کی سڑک ہے. یہ جو ہے نا یہ آزادی نہیں ہے, یہ تو جنگل کا قانون ہے. جس آدمی کا جدھر منہ اٹھائے وہ ادھر چل پڑے, جس آدمی کا جدھر منہ چلے ادھر چل پڑے. ایک فریم ورک کے اندر رہتے ہوئے, سوسائٹی کو ساتھ لے کر چلتے ہوئے, اپنا اختیار, ارادہ, اپنا شعور, اپنا فیصلہ امپلیمنٹ کرانے کی صلاحیت رکھتے ہوئے آگے بڑھنا آزادی ہے. بالکل. آپ اس وقت بھی غور کر کے دیکھیں, آپ نے آزادی لی ہے اس ملک میں تو آزاد ہیں. ملک کی تو بھائی ابھی آپ نہ ہی بات کریں, میں صرف یہ کہہ رہا ہوں, میں آپ کو جو بات بتانا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ وہاں پر بھی تقاضا ہی غلط ہے. آپ ایک رسپانسبل قوم کے طور پر بیہیو کر رہے ہیں. دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں یہ کام ہم نے کبھی کیا؟ ہم سے تو آپ دنیا کی کوئی چیز پوچھ لیں تو حکمرانوں کا قصور ہوتا ہے. عرض یہ ہے کہ جس آزادی کا آپ تقاضا کر رہے ہیں وہ جب اس پوزیشن پر پہنچ جاتے ہیں تو وہ اسی آزادی کو ایکسرسائز کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں ہم سے پوچھتے کیوں؟ ہم تمہیں ڈلیور کر رہے ہیں نا, خاموشی سے سنو, خاموشی سے لے لو. تو کیا کر رہے ہیں وہ؟ یہی جو ایبسولوٹ آزادی آپ کو چاہیے, جب وہ حکمران بن گئے تو ان کو تو پوچھنے والے ہی کوئی نہیں ہے. آپ دیکھیں پولیس کو اختیار دیتے ہیں, کون سی آزادی استعمال کرتے ہیں؟ آپ ان کو باندھ کے رکھنا چاہتے ہیں قانون کے دائرے کے اندر. اس کے اندر رہتے ہوئے کیا کرنا ہے؟ قانون نافذ کرنا. آپ نے اگر قانون کی خلاف ورزی کیا تو آپ کی آزادی دیکھی جائے گی پہلے. ایسے ہی جب آپ گھروں میں ہیں تو آپ کی اقدار, آپ کے معاملات, آپ کے سماجی پہلو, آپ کے رشتے, یہ سب بھی اس بات کا تقاضا کرتے ہیں کہ ایک میوچل آزادی سے فائدہ اٹھایا جائے. بالکل. کچھ لو اور کچھ دو کی بنیاد پر آزادی سے فائدہ اٹھایا جائے. جس بات کا میں تقاضا کر رہا ہوں, میں آپ کو ایک مثال اس کی دیتا ہوں. یہ جو آپ نے بات کہی نا, لو اور دو سے تقاضا کیا جائے, یہ بات نا جو ٹو بی ویری آنیسٹ ینگر جنریشن کو تو سمجھ میں نہیں آتی ہے. وہ کہتے ہیں یہ تو ٹرانزیکشن ہے, دس از ناٹ فریڈم. دین آپ پھر کوئی اور بات کریں, آپ کسی اور اسٹیٹ میں جا کے بات کر رہے ہیں. تو یہ چیز ایک تو یہ بھی بہت بڑا سوال ہے کہ کچھ لو اور کچھ دو کو پہلے سمجھ لیں میں کیا کہہ رہا ہوں. آزادی چاہیے, آزادی دینی پڑے گی. یہ بڑا سادہ سا تقاضا ہے. یعنی مثال کے طور پر ایک 16 سال کا بچہ کہتا ہے کہ میں جو چاہوں گا وہ کروں گا, تو ماں باپ کو حق حاصل ہے کوئی جاؤ کرو. پھر آپ کو مجھ سے ڈیمانڈ کیوں ہے؟ تو آپ میری آزادی سلب کر رہے ہیں. میں نے آپ کو پیدا کیا تو میں آپ کے کہے ہوئے پر عمل کرنے کے لیے اپنی زندگی گزار دوں. تو آپ یہ کہیں گے آپ کا فرض ہے, آپ نے مجھے پیدا کیا, میری آزادی کدھر گئی؟ آپ ذرا غور کر کے دیکھیں, جو آج مجھ سے آزادی مانگ رہا ہے, کل یہ اس کا بچہ جب اس سے مانگے گا تو یہ سیم میری والی پوزیشن میں ہوگا. اچھا, وائی ڈو یو تھنک یہ جو دوسری ڈیفینیشن ہے, غلط ڈیفینیشن جس کو ہم کہیں کہ یہ ڈیفینیشن رانگ ہے, اور یہ ہماری سوسائٹی میں بڑی آرام سے پھیل گئی ہے. بچے جو ینگر جنریشن ہے, دے پرسیو اٹ لائک دس کہ یو نو میں آپ سے مانگ رہی ہوں آزادی تو مجھے چاہیے, آپ مجھے دیں آزادی, میرا رائٹ ہے, میرا حق ہے. بٹ وین اٹس اباؤٹ یو تو پھر اٹس ناٹ مائی کنسرن. واٹ ڈو یو تھنک واٹ ہیپنڈ؟ شعور مسنگ ہے سنیا صاحبہ, شعور مسنگ ہے. مجھے شعور چاہیے آزادی میں بھی, اور اپنے صلاحیتوں کو اور اپنے سوچے ہوئے کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے بھی. بے شعور فیصلے, بغیر دلیل کے فیصلے آزادی نہیں ہوتے. یہ کیسے آزادی ہو جائیں گے؟ آپ ذرا غور کر کے دیکھیں, جیسے ہی آپ سماج میں آ جاتے ہیں تو آپ کہتے ہیں فرد کی آزادی. بھئی ایک فرد سوچتا ہے مجھے ڈاکہ مارنا چاہیے,
اب بہت سارے لوگ مجھ سے کہیں گے نہیں آپ اور طرف نکل گئے ہیں, یہاں تو اصل میں دوسرے کا حق مجروح ہو رہا ہے. وہ جب آپ گھر میں والدین کے ساتھ یہ گفتگو کر رہے ہوتے ہیں نا, حق وہاں پہ بھی مجروح ہو رہا ہوتا ہے. لیکن آپ مثال یہ بھی ایکسپلین کریں نا, فرد اگر ڈاکہ مارنے کا نہیں سوچ رہا ہے, فرد یہ سوچ رہا ہے کہ میں نے اپنا اسپاؤس خود چوز کرنا ہے, فرد یہ سوچ رہا ہے کہ میں نے اپنی جاب کہاں کرنی ہے خود سلیکٹ کرنا ہے, اپنی میں نے کون سا سبجیکٹ لینا ہے یہ خود سلیکٹ کرنا ہے, دین واٹ؟ پھر تو وہ یہ ہمارے معاشرے کے وہ مسئلے ہیں جس کا کوئی تعلق آزادی سے نہیں ہے معذرت کے ساتھ. دیکھیں آزادی ایک اور چیز ہے, یہاں تو گفتگو ہونی ہے, یعنی یہ بات ٹھیک ہے کہ اس کو یہ اختیار حاصل ہونا چاہیے, اس کا تعلق آزادی سے نہیں خود مختاری سے ہے. دیکھیں پھر ہم کنفیوز کرتے ہیں. آزادی یہ ہے کہ آپ مجھ سے بات ہی نہ کریں. مثال کے طور پر میری بچی میرے پاس آتی ہے اور آ کے کہتی ہے کہ جی مجھے سائیکالوجی پڑھنی ہے, تو میں اسے کہتا ہوں کہ اس پر تو بات ہی نہیں ہو سکتی, تمہیں تو ڈاکٹر ہی بننا ہے. ہاں اب میں نے اس کی آزادی لے لی. لیکن اگر میں اسے کہتا ہوں کہ بیٹے سوچ لو اس میں یہ مسئلہ ہے, یہ بات ہے, تو میرے پاس اختیار ہے یا نہیں ہے؟ بالکل. تو جب یہ اختیار ہے تو اب کیا ہوا ہے, میں نے بھی ایک آزادی ایکسرسائز کی ہے, اس نے بھی ایک آزادی ایکسرسائز کی ہے. جو اب چیز اس کو چاہیے وہ یہ کہ اس کے بعد مجھے اپنے فیصلوں میں خود مختاری چاہیے. اب آزادی نہیں چاہیے. بالکل. گفتگو ہو گئی, بات ہو گئی, ڈائلاگ ہو گیا, چیزیں ہم نے کر لی, یہ مسنگ ہے. اسٹیپ 2 مسنگ یہ ہے. وہ اسٹیپ 2 ہے کہ اب آپ نے مجھ سے گفتگو بھی کر لی, سب کچھ کر لیا, جہاں ہم مار کھاتے ہیں وہ کیا ہے, ادھر وہ اٹک جاتی ہے یا جاتا ہے, اور ادھر ہم اٹک جاتے ہیں یا جاتے ہیں. کیوں؟ یہاں سے خود مختاری ڈسٹرب ہوئی ہے, آزادی کو کچھ نہیں ہوا. آپ دیکھیں ہمارے یہاں گفتگو ہو رہی ہوتی ہے, لیکن وہ گفتگو نہیں ہوتی, وہ تانا ہوتا ہے, تشنیع ہوتی ہے, ہم ایک دوسرے کو کارنر کر رہے ہوتے ہیں, لڑ رہے ہوتے ہیں, جھگڑ رہے ہوتے ہیں, اونچی آواز میں بات کر رہے ہوتے ہیں, ڈانٹ رہے ہوتے ہیں, میں تو یہی کروں گا تم یہ نہیں کرو گے. یہ آزادی ہے؟ میں اور آپ بیٹھ کے ٹیبل پر گفتگو کرتے ہیں اور گفتگو کر کے اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ دیکھیں آپ کی بات ٹھیک ہو سکتی ہے, مجھے نہیں سمجھ میں آئی, تو میں یہ چاہتا ہوں کہ جو میں نے فیصلہ کیا ہے میں اس پہ کھڑا رہوں. یہاں والدین کو خود مختاری دینی چاہیے. تو پھر خلاصہ یہ ہے کہ ہم نے ایز اڈلٹس اور پیرنٹس بھی تو نہیں پورٹری کیا نا اس طریقے سے, لیکن ہمیں ملی نہیں تھی نا. پرابلم یہ ہے کہ ہم جنریشنز کے اندر بندھے ہوئے ہیں. میں اپنے بچوں کے ساتھ بیہیو جو کر رہا ہوں یہ مثال دے کر رہا ہوں کہ میرے والدین تو ایسے ہی کرتے تھے. اچھا اس کو جواد بھائی ویری امپورٹنٹ, اس کو کنیکٹ کریں آپ اٹانومی کے ساتھ. اٹانومی بھی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی اٹس اے فارم آف آزادی, لیکن اٹس مور اباؤٹ یور انر سیلف, آپ کی جو انٹرنل آپ کی تھنکنگ ہے, جیسے یو آر دا آتھر آف یور اون تھاٹس, جو آپ سوچتے ہیں, جو آپ بلیو کرتے ہیں, جو آپ کی ویلیوز ہیں. اٹانومی کا تعلق اس سے زیادہ ہے, کیونکہ ایک چیز آپ پہلے سوچتے ہیں, آپ اس کے اوپر یقین کرتے ہیں, اینڈ دین کمز دا فریڈم وچ از کنیکٹڈ ود ایکشن, کہ اب آپ نے یہ ایکشن کرنا ہے. تو یہ بھی ایک تو ہمارے یہاں بہت ہی میرے خیال سے اس ورڈ کو مس انڈرسٹینڈ کیا جاتا ہے کہ اس کا تعلق آپ کے تھاٹس کے ساتھ زیادہ کنیکٹڈ ہے. تو ابھی آپ جیسے کہ بات کر رہے تھے کہ ہم اپنے جنریشنز کے جو سرکل ہے, جو وشیس ایک سرکل ہے, اس کے اندر پھنسے ہوئے ہیں اور اس کو چینج نہیں کرتے. تو آگے بھی یہی ہو رہا ہے کہ جب آپ کی جو وہ تھاٹس ہیں وہ آپ نے آؤٹ سورس کرنی ہیں, آپ کی جو بلیوز اور ویلیوز ہیں وہ آؤٹ سورس ہو رہے ہیں, تو پھر اٹانومی تو سرنڈر کر دیتی ہے لانگ بفور کہ ہم بات کریں فریڈم اور امپاورمنٹ کی. اور اس کی آپ کو اجازت بھی نہیں ہے کہ آپ سوچیں, آپ اپنی کوئی ری ایویلیویٹ کریں, آپ کے فادر کیا کرتے تھے, آپ کے خاندان میں کیا ہوتا تھا, آپ کے انہوں نے بلیف کیا آپ کو دیا یا سمجھایا, یا کیا ویلیو آگے کیری ہوئی آپ کی لائف میں. وہ تو آپ تھاٹ پروسیس میں جا ہی نہیں سکتے. انفیکٹ کیوں آپ بھول گئے ہیں کہ وہ سوچ آپ نے اندر آپ نے پیدا کیسے کرنی. ایک منٹ یہاں رک جائیں. اصل میں اٹانومی خود مختاری ہے نا بنیادی طور پر. آپ نے ابھی جب کہا اقدار, معاشرہ, کچھ چیزیں ہو رہی تھیں, دیکھیں اس کے اندر خود مختاری کا کیا مطلب لینا ہے آپ نے. آپ کو اگر تو آپ کی اقدار میں کوئی جان تھی تو وہ خود مختار ہونے کے عمر تک امپلیمنٹ ہو چکی ہوگی, وہ امبیڈ ہو چکی ہوتی ہے. اور اگر آپ کی اقدار میں وہ جان ہی نہیں تھی تو یہ آپ کے کہنے سے تو نہیں ہونی. دیکھیں جیسے تربیت ہے, آپ جس وقت والدین ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ 17-18 سال کا بچہ جب آپ سے آرگیو کرنے لگ گیا ہے تو یہ بدتمیز ہو رہا ہے, تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ آپ نے اس کو تربیت پڑھانے کی کوشش کی ہے, دکھائی نہیں. بالکل. یعنی اگر ایک باپ اپنے گھر میں موجود اس کی ماں اور اپنی بیوی سے
وہی طریقہ نہیں اختیار کر رہا جب وہ اپنے بچوں سے ڈیمانڈ کرتا ہے تو لکھ کے رکھ لیجئے نہیں ملنا. ماڈل کرنا پڑے گا, اس کے علاوہ کچھ ہے نہیں. دیکھیں اقدار ہیں, تہذیب ہے, میرے معاشرتی ثقافتی چیزیں ہیں, میری گفتگو کے انداز ہیں, اختلاف کرنے کا طریقہ ہے, یہ کبھی سکھانے سے بھی کتاب میں لکھا جاتا ہے؟ میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. مثال کے طور پر یہ کہ میرے آپ کے زمانے کے اندر یہ بڑی اہم بات تھی کہ بھائی بڑے آ گئے ہیں تو ذرا اٹھ جاؤ. آج کا بچہ کہتا ہے میری آزادی میں مداخلت, میں کیوں اٹھوں بھائی, وہاں بیٹھ جائیں. ہم نے کمیونیکیٹ ہی نہیں کیا کہ وجہ کیا ہے, وہ تمہاری آزادی نہیں سلب کر رہے, نہیں کر رہے. احترام ہے. اور یہ احترام کیوں چاہیے؟ یہ احترام اس لیے چاہیے کہ جس نکاحت کے ساتھ آج وہ چل کر آ رہے ہیں کل تمہیں یہیں سے چل کر آنا ہے اور تمہیں بھی وہی چاہیے. جب آپ بس میں آج ایک نوجوان سے یہ تقاضا کرتے ہیں کہ اسے کہے بغیر وہ اٹھ جائے تو یہ اس کی آزادی پر سوال ہے. جب آپ اس کو یہ کہہ دیتے ہیں کہ یار بزرگ کھڑے ہیں تم بیٹھے ہوئے ہو, کہتا میری آزادی پہ سوال کر دیا, وہاں پہ رہ جائیں, نہ آئیں, بس میں کیوں کھڑے ہیں, بس میں کیوں آئیں. یہ آزادی نہیں ہے, یہ خود مختاری بھی نہیں ہے. یہاں تو اصل میں آپ اس سپیس کو ہی نہیں کریٹ کر رہے کہ جہاں پر وہ چیز, تو اس کو پھر آپ کیا کرتے ہیں, جو ڈس رسپیکٹ ہے وہ ڈس اوبیڈینس بنتی ہے. پھر اس کے بعد آپ کڑتے ہیں, پھر اس کے قوانین بنانے شروع کرتے ہیں. پھر کیونکہ آپ نے وہ خود کہا نہیں ہوتا, خود امپلیمنٹ نہیں کیا ہوتا, وہ رسپیکٹ دی نہیں ہوتی, اس طرح سے آزادی کو ایکسرسائز ہی نہیں کیا ہوتا. وہ آزادی جہاں آپ کو دکھانی تھی وہاں پہ امپلیمنٹ ہی نہیں ہوئی ہوئی. تو جب اب آپ اس سے گفتگو کرتے ہیں تو کہتے ہیں آپ ہیں کون, آپ نے کیا کیا ہے. تو یہی تو شکوہ اور شکایت ہے نا, جو کہ آزادی مانگنے والی سائٹ پر کھڑے ہوئے ہیں لوگ. جیسے کہ ایک اور مثال اس میں آپ لیں کہ آپ کے جب معاملات ہوتے ہیں فیملی کے اندر, شادی بیاہ کے, لین دین کے ہوتے ہیں, تو اس میں آپ دیکھیں آپ کو بڑی ریجڈ پالیسیز نظر آئیں گی کہ نہیں ہم نے اتنا ہی دینا ہے, چاہے وہ کیش ہو, چاہے وہ کسی قسم کی کوئی تقریب ہو, یا وہ کسی قسم کا کچھ فالو کرنا ہے کہ ہم باہر سے آئے ہیں, ناؤ وی ہیو ٹو برنگ گفٹس فار ادر پرسن. تو یہ ایک بہت ریجڈ طریقے سے اس پوری سسٹم کے اندر اس کو فالو کیا جاتا ہے. اینڈ اف چلڈرن کم اینڈ دے سے کہ لیٹس بریک دس, تو ادھر وہ ان کی اٹانومی کو کہ یو ڈونٹ ہیو ٹو ڈو دس. یہ جو انوانٹیڈ سی آپ نے اپنے اوپر پریشر ڈالا ہوا ہے, یہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو ان کی رائے ہے نا. بٹ اف دے امپوز آن ادر پیپل, تو انہوں نے وہ آزادی آپ کو نہیں دی جو وہ لینا چاہتے. دیکھیں گھر میں بچے یہ کہتے ہیں کہ آپ نے کیا اپنے لیے مصیبت پیدا کی ہوئی ہے کہ آپ کو دوسروں کے لیے جینا ہے, گفٹ لے کے آنا ہے, فلاں کرنا ہے, اس کو پلیز کرنا ہے, اور خود بھی انکمفرٹیبل ہوتے ہیں. یہ مت کیا کریں. اپنی رائے کا انہوں نے اظہار کر دیا, آپ کہتے ہیں نہیں تمہیں نہیں پتا, میرے اپنے کچھ معاملات ہیں, میں اس پہ سوچتی ہوں, تمہاری اچھی بات ہے, دیکھ لیتے ہیں اس کو, بس ختم ہو گئی بات. جیسے ہی وہ آپ سے کہتے ہیں کہ نہیں آپ کو یہ بالکل نہیں کرنا چاہیے, اب آپ یہ ایسا کچھ نہیں کریں گی, تو جس آزادی کا تقاضا کر رہے تھے اسی کو مجروح کر دیا. میں اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ کی آزادی آپ کی ناک تک ہے, اس سے آگے دوسرے کی آزادی شروع ہو جاتی ہے. تو آپ آزاد کب ہوتے ہیں؟ جب آپ دوسرے کو وہ آزادی دینے کے لیے دوسرے کی فکری آزادی کے قائل ہو جاتے ہیں. یعنی آزادی کیا ہے؟ مجھے اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لانے کی آخری درجے میں اجازت ہونی چاہیے, بس. اس کے علاوہ جو کچھ آپ کو چاہیے تو کچھ اور ہے. یعنی میں آپ سے عرض کرتا ہوں, ہمارے معاشرے میں ایک بڑا مسئلہ, بچیاں جوان ہو رہی ہوتی ہیں, وہ کہتی ہیں ہمیں یہ کپڑے پہننے, ہمارے والدین پرانے ہیں کہتے ہیں نہیں پہننے. اچھا, اب اس میں 3-4 چیزیں مکس ہو جاتی ہیں. آپ نے اس کی آزادی میں ایک اضطراب پیدا کر دیا. کیسے؟ آپ کے پیچھے مذہب کھڑا ہے, موریلٹی کھڑی ہے, آپ چیزوں کو کیسے دیکھتے ہیں وہ کھڑا ہے, اور یہ اس کو کمیونیکیٹ ہی نہیں ہوا. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ آئسولیشن میں تو نہیں ہو سکتا تھا. صرف کپڑے ٹھیک پہن لینا یہ تو مذہب نہیں ہے. آپ کو میرے کپڑے ٹھیک اس لیے چاہیے کہ اب لوگ اس پر کوئی بات نہ کریں. تو یہاں آزادی بھی نہیں ہے, یہاں شعور بھی نہیں ہے, یہاں مذہب بھی نہیں ہے, یہاں موریلٹی بھی نہیں ہے, یہاں تو آپ دوسروں کو پلیز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ بات کہ اس کو کس طرح خود کو کیری کرنا تھا, یہ وہ بچپن سے دیکھتا ہوا آ رہا ہوتا ہے یا آ رہی ہوتی ہے. اب اس میں ایک چیز نہیں ایڈ ہوتی ہے, وہ یہ کہ معاشرہ بھی اس کے اندر اپنا کردار ادا کرنا شروع کرتا ہے. معاشرے میں کچھ چیزیں پرابلم بننے لگتی ہیں. یہ وہ وقت ہے جس وقت آپ کو اس کے ساتھ چلنا ہے. تو اب آپ کو اس کو وہ والے چیز پہنانی نہیں ہے جو آپ سمجھتے ہیں, بلکہ اس کو قائل کرنا ہے کہ اس میں مسئلہ کیا ہے. تو ہم تو خود قائل نہیں ہوئے ہوتے. ہمارا تو واحد جواب ہی ہوتا ہے لوگ کیا کہیں گے.
یعنی مثال کے طور پر یہ کہ مجھے کسی بچے کو یہ قائل کرنا ہو کہ اس میں پرابلم کیا ہے، تو یہ جواب ہے اس کا کہ لوگ کیا کہیں گے، تو آپ کو جواب دے گا لوگ جائیں بھاڑ میں، مجھے اس کی پرواہ ہی نہیں ہے. تو جب آپ نے آرگیومنٹ غلط کیا ہے تو جواب بھی یہی ملے گا. مجھے میری سکن کے اندر کانفیڈنٹ ہونا چاہیے. میں شو پیس نہیں ہوں، میں دکھانے کی چیز نہیں ہوں. اور اگر میں دکھ اور دکھا رہا ہوں تو میں نے اپنی انسانیت کے شرف سے خود کو نیچے کر لیا ہے. میں اب اس کا محتاج ہو گیا ہوں کہ مجھے کوئی پسند کرے اس بنیاد پر کہ میں دکھ رہا ہوں، مجھے کوئی دیکھے اس لیے کہ میں دکھا رہا ہوں. یہ آزادی ہے؟ آپ تو دوسرے کی رائے کے آخری درجے میں مغلوب ہو گئے. دوسرے کی رائے نے آپ پر غلبہ پا لیا ہوا ہے، آپ محکوم ہو چکے ہیں، آپ آکیپائڈ ہیں. آپ تو اپنے اوڑھنے بچھونے چلنے پھرنے سوچنے سمجھنے کو دوسرے کی بنیاد پر لے رہے ہیں. تو آزادی ہو گئی. میں کیسے دیکھتا ہوں، میں اپنی سکن میں کتنا کمفرٹیبل ہوں، میں اپنے آپ کو پورٹرے کیسے کرنا چاہتا ہوں. مجھے ننگ دھڑنگ ہو جانے میں کوئی آزادی نظر آتی ہے، مجھے سوشل میڈیا کے اوپر جو میں چاہوں کر دینے سے آزادی نظر آتی ہے، تو میں غلط ہوں. مجھے اس رسپانسبلٹی کا احساس کرتے ہوئے جینا ہے. یہ بنیادی چیزیں ہیں، لیکن یہ سب کچھ کو ہم نے ایک لفظ پکڑا ہوا ہے. ہمارے ہاں فریڈم نہیں ہے، آزادی نہیں ہے، ہم نے کسی کو دی ہے. ایسے ہی ہوتا ہے کہ پھر جب آپ صحیح طریقے سے کسی چیز کو نہیں سمجھتے ہیں، اور جو سمجھانے والا جن کا کام ہے، جو سمجھائیں آپ کو، جو پورٹرے کریں، جو آپ کو یہ ماڈل کر کے دکھائیں، انہوں نے بھی اپنی ذمہ داری پوری نہیں کی، تو پھر ظاہر ہے اینڈ رزلٹ یہی نکلتا ہے کہ آپ پھر کنفیوز ہوتے ہیں. یور کنفیوز جنریشن، جس کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ کیا آزادی آپ نے مانگنی ہے یا ایکچولی میں وہ آزادی کیا ہے. اچھا، ادھر آئی وانٹ کہ آپ جیسے ہم یہ بات کر رہے ہیں، میرے خیال سے اس پہ نا آزادی اور اٹانومی کے اوپر نا اٹیک ہو رہا ہے، کرٹیسزم ہو رہا ہے. آئی وانٹ کہ ادھر ہم یہ بات بھی کریں کہ اٹانومی کو انڈیویجولزم کے ساتھ بھی بڑا شدید جوڑ دیا جاتا ہے کہ یہ ایک سیلفشنس والا ایکٹ ہے، اور یہ کوئی ویسٹرن، یس، اینڈ دس از سم تھنگ ویسٹرن انڈیویجولزم کوئی ہے. اور جب آپ کھڑے ہو کے یہ بات کرتے ہیں کہ مجھے کوئی چوائس لینی ہے، مجھے اپنی باؤنڈری بنانی ہے، یا مجھے کوئی اسپیس چاہیے، سو یہ بھی ایک مسکنسیپشن ہے. بیکاز ٹو سم ایکسٹینٹ دس از امپورٹنٹ. آپ کا اپنا، ٹھیک ہے، آپ کمیونٹی سے تو کنیکٹڈ ہیں، اس میں کوئی ڈینائل نہیں ہے کہ آپ نے کوئی کام کرنا ہے، اس کے افیکٹس بھی ہوں گے، سامنے والے پہ بھی ہوں گے اور آپ پہ بھی ہوں گے. بٹ دین ان یور اون باؤنڈری، ان یور اون سیلف آلسو یو نیڈ دیٹ اسپیس، جس کو لوگ سیلفشنس کہتے ہیں. اگر آپ کو وہ سوچنے کی اسپیس چاہیے، آپ کو کوئی اپنے لیے اپنی انر، جیسے انر سیلف بھی ہم کہتے ہیں، ایموشنل سیلف بھی ہے، آپ کی اپنی تھنکنگ پروسیس ہے، اس کے لیے بھی کوئی آزادی چاہیے، اور آپ ریسپیکٹفلی ڈس ایگری بھی کر رہے ہیں، دس از ناٹ واٹ آئی تھنک. تو ادھر آپ کو پھر یہ لیبل کیا جاتا ہے کہ آپ تو ویسٹرن کیا کہتے ہیں انڈیویجولزم کو پروموٹ کر رہے ہیں، یا اس سے انفلوئنسڈ ہیں، یا پھر آپ جو ہیں وہ بہت سیلفش سوچ رہے ہیں. دس از ناٹ ہاؤ اٹ ہیپنز، اینڈ اف یو وانٹ ٹو، تو پھر بلانگنگ کو کریں آپ بائی اینڈ جسٹ بی آن یور اون، دین بی الون. کوئی آپ کو ضرورت نہیں ہے ایک کمیونٹی یا پھر ایک سسٹم کے اندر رہنے کی. پھر اپنے بارے میں آپ سوچیں. ہر آزادی نا نتائج سے جڑی ہوئی ہوتی ہے، اور اگر اس کا نتیجہ اچھا نہیں ہے تو اپنے معنی کھو دے گی. آپ کو یہ بتانا ہے مجھے کہ اس کا نتیجہ کیا ہے، میں کیا حاصل کرنا چاہتا ہوں. آپ جو چیز جس کو کہہ رہی ہیں نا، آپ جس سے کہ فریڈمز کو اس لیول پر لے جاتے ہیں، تو اس کا نتیجہ خطرناک ہے، آپ کو اندازہ نہیں ہوتا. اصل میں آزادی ہے ہی نہیں. دوسرے کا حق سلب کر کے کیسے آزادی ہو جائے گی؟ تو جس وقت ہم ان چیزوں کو بنیاد میں نہیں رکھتے، اٹانومی کو دیکھنا ہے، اپنے آپ کو خود مختار کرنا ہے. خود مختاری حماقت مانگتی ہے. جب آدمی خود مختار ہوگا وہ کچھ غلط فیصلے کرے گا، وہ حماقت کرے گا. کرنے دیں. آپ کا کمال یہ آزادی کا آخری مطلب یہ ہے کہ آپ جس کو خود مختار کر رہے ہیں اس کی غلطی میں بھی اس کے ساتھ کھڑے ہو گئے. میں مثال دیتا ہوں سمجھانے کے لیے. مثال کے طور پر آپ کا بچہ آپ کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے شادی کرنی. آپ اس کے سامنے پوری بات رکھتے ہیں کہ نہیں یہ ٹھیک نہیں ہے، اس میں یہ خرابی ہے، خاندان میں یہ مسئلہ ہے، فلاں ہے، ہمارا رشتہ صحیح نہیں بنے گا، فلاں نہیں. کہتے جی مجھے تو یہی کرنا ہے. اس کے بعد جب آپ یہ کہتے ہیں کہ اچھا جاؤ پھر کر لو، ہم تو تمہارے ساتھ نہیں ہیں، یہ جرم ہے. یہ جرم ہے. نہیں، آپ نے اپنی بات کہہ دی ہے، اب یہ اس کا حق ہے.
وہ پورا کرنے جا رہا ہے, آپ اس کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ. بٹ یو نیڈ ٹو ایکنالج کہ ہوتا یہی ہے جو بات آپ نے کہی ہے, 99% یہی ہوتا ہے. جب سے ہم بات کر رہے ہیں میں نے آپ کو بار بار کیا کہا, میں نے آپ سے کہا ہمیں آزادی کا مطلب غلط سمجھا دیا گیا, یہ آزادی نہیں ہے, یہ مادر پدر قسم کے کھلے معاملات جہاں ہم جو چاہیں کرتے رہیں, جیسے چاہیں کرتے رہیں, جس طرح چاہے زندگی گزارتے رہیں, پتہ نہیں کیا ہے. والدین کے ہاں, بچوں کے ہاں, دونوں کے ہاں یہ مسئلے ہیں. تو میں تو ایڈریس ہی اس کو کر رہا ہوں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جو بچے مانگ رہے ہیں وہ غلط ہے سبھی, اور جو والدین کہہ رہے ہیں وہ غلط ہے, یا ہمارا معاشرہ جو ڈیمانڈ کر رہا ہے ہم سے وہ غلط. دیکھیں اس کو ذرا گھر سے باہر نکلیں, بچوں سے اور اس سے باہر نکلیں, آپ ذرا باہر نکلیں. مجھے بتائیں کہ یہ تقاضا کہ حکومت صفائی نہیں کرواتی, ہماری گلی میں گند پڑا ہوا ہے, بالکل, اس سے پہلے ایک کام ہوا ہے, یہ کہ گند ڈال دیا گیا, گند پھینک دیا گیا. یہ جو آپ نے کام کیا ہے یہ آزادی کا اظہار تھا کہ اپنے گھر صاف کر کے اپنے دروازے کے اوپر آپ گند ڈال دیں گے. اب آپ یہ کہتے ہیں کہ جو مجھ سے اوپر ہے وہ اس کا بندوبست کرے کہ وہ اس کو اٹھائے, اور میری یہ آزادی ہے کہ میرا گھر صاف ہونا چاہیے, باہر جو مرضی ہوتا رہے. یہ کون سی آزادی؟ آپ کسی بھی جگہ پر جہاں کوئی گورنمنٹ نے کوئی جگہیں بنائی ہوئی ہیں, کوئی بس سٹاپ ہے, کوئی اور چیز ہے, آپ توڑ دیتے ہیں, آپ جنگلیں اکھاڑ کے لے جاتے ہیں. آپ کسی جگہ پہ یعنی لین, اب یہ دیکھیں کیسے فریڈم آف پروٹیسٹ, ہاں یہ بھی چاہیے. ایگزیکٹلی. تو آپ یہ دیکھیں فریڈم آف پروٹیسٹ بھی کیا ہے, یہ بھی پوری رسپانسبلٹی کے ساتھ آئے گا. آپ کو اپنی بات رجسٹر کروانی ہے, منوانی نہیں ہے. جیسے ہی آپ نے منوانی شروع کر دی ہے تو آپ نے دوسرے کی آزادی لے لی. آپ غور تو کر کے دیکھیں ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں. میرا حق ہے کہ میں باہر نکلوں اور اپنی بات کو رجسٹر کراؤں, ایبسلیوٹلی آپ کا حق ہے, جیسے مرضی جائیں, باہر کھڑے ہوں. آپ کسی کا سڑک سے جانے کا حق مجروح نہیں کر سکتے, اس کی آزادی کے خلاف ہے. آپ کسی کے اوپر ہاتھ نہیں اٹھا سکتے, آپ کسی ایمبولینس کو کسی چیز کو روک نہیں سکتے. آپ اپنی بات کہنا چاہتے ہیں کہیے, پورے زور و شور سے کہیے, تمیز کے دائرے میں کہیے, اتنی بات کہیے جس بات کو آپ ثابت کر سکتے ہیں. بہتان ترازی سے اجتناب کیجیے, بدگمانی سے اجتناب کیجیے, اس کے بعد آپ کھڑے ہوں احتجاج کریں. کس نے روکا ہے؟ پرامن احتجاج ساری قومیں کریں, کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہے. جب آپ اس احتجاج کا نتیجہ لینا چاہتے ہیں, وہی جو آپ چاہتے ہیں, یعنی آپ کی رائے کے نتیجے میں, آپ کے احتجاج کے نتیجے میں کوئی چیز سیٹل ہو گئی ہے, بہت اچھی بات ہے. لیکن اگر وہ نہیں ہوئی تو آپ کو مزید احتجاج کرنا ہے اپنی بات منوانے کے لیے. کون سا والا؟ پرامن والا. اور ہو سکتا ہے کہ اس میں آپ کو 50 سال گزر جائیں, بالکل, دیٹ ڈزنٹ میٹر. یہ اس کا تقاضا ہے جو آپ کو پورا کرنا ہے. یہ ایسے اوور نائٹ ایکوائر تو نہیں آپ کر سکتے. سو مجھے یہ لگتا ہے کہ ہمیں اس چیز کو بھی ڈسکس کرنا چاہیے. آئی پرسنلی فیل کہ اٹانومی جو ہے وہ آپ کی مورالٹی سے زیادہ آپ کی ہائرارکی کو سیو کرنے کے لیے ہے, اس کو زیادہ تھریٹن کرتی ہے اٹانومی. جب آپ میرے ہاتھ سے نہ نکل جائے کچھ. یس, بالکل. جیسے کہ آپ اپنی ذاتی سوچ پیدا کرتے ہیں, آپ اپنے سوچ کے رائٹر جب خود بن جاتے ہیں تو پھر ظاہر ہے آپ کی ویلیوز, آپ کے نارمز, آپ کی چیزیں چینج ہونے لگ جاتی ہیں. سو آئی تھنک کہ یہ معاملہ جو ہے نا وہ آپ کے ہائرارکل سسٹم کو بہت چیلنج کرتا ہے. جو ہائرارکل اسٹرکچر ہے وہ ہمیشہ سے پریزنٹ کیا جاتا ہے اس طرح سے کہ آپ کو یہ بتا کے کہ اس کا اسٹیٹس کیا ہے, اس کی پاور کیا ہے, ڈائلاگ کے تھرو نہیں کیا جاتا, جس کی وجہ سے آپ ہیلدی کانورسیشن بھی نہیں کر سکتے. آپ دیکھیں کہ یہ سسٹم کیسے بنا ہوا ہے, جیسے پیرنٹس اوور چلڈرن ہے, جیسے ٹیچرز اوور اسٹوڈنٹ ہے, جیسے لیڈر اوور فالوور ہے. سو آپ اس میں پولیٹیکل بھی دیکھ سکتے ہیں, آپ اس میں گھریلو اس میں بھی دیکھ سکتے ہیں, آپ کوئی تعلیمی ادارہ ہے تو وہاں بھی آپ یہ ہائرارکل پورا سسٹم دیکھتے ہیں. تو اب یہ سسٹم جو ہے آپ کو اجازت نہیں دیتا کہ آپ کسی بھی چیز کو جو اس سسٹم نے بنائی ہے, ہائرارکل اسٹرکچر نے بنائی ہے, اس کو ری فریم کریں, اس کو آپ ری اسٹرکچر کریں, یا پھر آپ اس کو کویشچن کریں. تو کہنے کو تو یہ مطلب دیکھنے کو یہ نظر آتا ہے کہ آپ اپنی اخلاقیات سے باہر نہ جائیں, آپ اپنے یہ اخلاقیات کے دائرے کو چیلنج نہ کریں, لیکن شاید کہیں نہ کہیں اس کے پیچھے یہ حقیقت ہے کہ آپ ڈر رہے ہیں کہ کہیں آپ نے اگر ہائرارکل سوسائٹی یا اس اسٹرکچر کو کویشچن کر دیا تو پھر کیا ہوگا. تو آپ اس کو نا چھپا لیتے ہیں, اس امبریلا کے اندر, مورالٹی کے امبریلا میں چھپا لیتے ہیں. نہیں, میں آپ کی بات سمجھ گیا ہوں. مجھے یہ بتائیے, دنیا کا کوئی بھی نظام کسی بھی ملک میں کہیں پر بھی کسی نے بھی سوچا ہو اور اس میں ہائرارکی نہ ہو, بتائیے. ہائرارکی ہونا از ناٹ. میں جو عرض کرنے جا رہا ہوں وہ کیا ہے, پرابلم یہ ہے کہ ہائرارکی ایک حقیقت ہے. حقیقت کا ادراک خود آزادی ہے. آپ کو حقیقت کا ادراک بھی تو ہونا چاہیے.
یعنی آپ ایک گھر میں پیدا ہوئے ہیں نا, تو والدین کے ساتھ آپ کی ایک ہائرارکی بن گئی. بالکل. آپ گھر سے نکلے, معاشرے میں گئے, استاد کے ساتھ آپ کی ہائرارکی بن گئی. آپ وہاں سے ان دونوں کے درمیان میں ٹریول کر رہے ہیں. آپ کی معاشرے کے ساتھ, حکمران کے ساتھ, پولیس کے ساتھ, قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ساتھ ایک ہائرارکی بن گئی. سوال یہ نہیں ہے کہ ہائرارکی ہونی چاہیے نہیں ہے, کچھ چیلنج کر رہا ہے یا نہیں کر رہا. سوال یہ ہے کہ اس ہائرارکی کے اندر رہتے ہوئے مجھے اپنی خود مختاری کو ایکسرسائز کیسے کرنا. اگر یہ خود مختاری میرے شعور کے بغیر ہوگی تو اضطراب پیدا کرے گی. میں مثال دیتا ہوں آپ کو. جب مجھے یہ کہا جائے گا کہ تم ہیلمٹ پہنو تو میں کہوں گا میری آزادی سلب کر رہے ہیں آپ. لیکن آپ دوسری طرف دیکھیں کیا ہو رہا ہے. آپ جیسے ہی ہیلمٹ پہننے سے انکار کرتے ہیں اور آپ کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے تو آپ گورنمنٹ سے یہ تقاضا کر رہے ہیں کہ اب اس کو بہترین سر کی سرجری کے, برین سرجری کے ہاسپٹل بنانے چاہیے, وہ ہونے بھی فری چاہیے, ٹیکس پیئر کا پیسہ بھی لگنا چاہیے, اور مجھے ہیلمٹ بھی نہیں پہننا, میرا علاج بھی ٹھیک ہونا چاہیے. اور یہ ڈاکٹر 5 منٹ لیٹ کیوں ہوا؟ بالکل. تو یہ کیا ہوا ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ آپ کو بنیادی چیزوں کا خیال رکھتے ہوئے, جیسے ہی آپ ہاسپٹل میں چلے جاتے ہیں ہائرارکی یہ بن گئی کہ اب آپ پیشنٹ ہیں اور وہ ڈاکٹر ہیں. بالکل. اس کے اندر آپ کو اس کی کچھ چیزیں ماننی ہیں. جب آپ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو آج پانی نہیں پینا تو یہ نہیں پینا, آپ کی صحت کا مسئلہ ہے, اور وہ آپ سے کہتا ہے آج رات ہاسپٹل میں رہنا ہے تو رہنا ہے, یہاں پہ کہاں آزادی کا سوال آ گیا؟ یہ کون سی خود مختاری, یہ کون سی اٹانومی ہے؟ تو جیسے ہی آپ ہائرارکی کو ڈیفینڈ کرنے, دیکھیں ایک ہائرارکی یہ ہے کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ میرے اوپر سے یہ جو سسٹم ہے اس کو ہٹا دیں. وہ سسٹم گھر کا ہو سکتا ہے, حکومت کا ہو سکتا ہے, کسی بھی چیز کا ہو سکتا ہے. تو آپ جا کے جنگل میں بس جائیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جیسے ہی آپ کو, آپ کے نیچے والوں کو آپ سے کام پڑنا ہے تو ہائرارکی وہاں بھی بن گئی ہوئی ہے. یعنی جس ہائرارکی سے آپ بھاگنے کی کوشش کر رہے تھے وہ جس دن آپ کے گھر میں بچے پیدا ہو جاتے ہیں آپ خود اسی سسٹم میں آ جاتے ہیں. بالکل. یہ ممکن نہیں ہے. اس کے اندر ایکسرسائز کیسے کرنا ہے, اپنی صلاحیتوں کو امپلیمنٹ کیسے کرنا ہے, ڈائلاگ کی جگہ کیسے نکالنی ہے, اس کے اندر ایک باشعور زندگی کیسے گزارنی ہے, جو مسائل پیش آ رہے ہیں دونوں طرف اس کو حل کرنے کی کوشش کہاں سے کرنی ہے. تو پرابلم ہائرارکی نہیں ہے, پرابلم سپیس دینا ہے. دیکھیں آپ جیسے ہی شادی کر کے جائیں گی, یہ ایک فطری بات ہے کہ آپ کی جو بھی ساس ہوگی وہ آپ سے بڑی ہوں گی نا. یہ تو نہیں ہو سکتا آپ سے 16 سال چھوٹی بچی نے بچہ پیدا کیا ہوا ہو اور وہ آپ کا شوہر بن جائے گا, نہیں ہو سکتا. اس کا مطلب ہے کہ جس دن آپ نے شادی کا فیصلہ کیا ہے یہ مان لیا ہے کہ اب آپ ایک گھر میں جا رہی ہیں جہاں پہلے سے ایک ہائرارکی موجود ہے. بالکل. تو ڈسرپٹ تو نہیں ہو سکتی. صرف آپ کو وہ وقت گزارنا ہے جس وقت اس ہائرارکی میں آپ نے اوپر آ جانا ہے. سو اٹس اے سائیکل. صرف صبر کرنا ہے. آپ کو وہ پوزیشن, خدا نے نظام ایسا بنایا ہوا ہے کہ وہ پوزیشن آپ کے پاس آتی ہے جس پوزیشن میں دوسرا آدمی آپ سے کچھ تقاضے کر رہا ہوتا ہے, کچھ ہی دیر کے بعد وہی جگہ آپ کی ہوتی ہے اور آپ کچھ تقاضے کر رہے ہوتے ہیں. بٹ آئی تھنک پرابلم از ناٹ کہ ہائرارکی ہے کیوں, ایگزسٹ کیوں کرتی ہے. میں جو سوال بھی آپ کے سامنے رکھا تھا اس میں یہ ہائی لائٹ کرنے کی کوشش کری تھی کہ ہائرارکی کا مس یوز جو ہوتا ہے اس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے وی یوز این امبریلا, ہم ایک اوپر سے ایک شیلٹر استعمال کرتے ہیں. ایڈریس کیا ہے کہ یہ تقاضا ہی ٹھیک نہیں ہے. پہلی بات تو یہ سمجھ لیں کہ آپ اگر پیدا ہو گئی ہیں تو آپ کی زندگی میں اب ہائرارکی لکھی ہوئی آئی ہے. Obviously, بالکل ٹھیک ہے. اب سوال یہ ہے کہ اس کے اندر اس میں بہتری کیسے پیدا کرنی ہے. جیسے ہم یہ کہتے ہیں کہ دیکھو بھائی پولیس والے کے پاس ہی کچھ اختیارات ہیں, تم معاشرے میں رہتے ہو, تم سگنل کراس کرو گے, ریڈ لائٹ کراس کرو گے, تمہیں روکے گا, وہ تمہارا چلان کرے گا. یہاں تمہاری آزادی کا سوال نہیں ہے, یہاں اس کو کسی اور کی زندگی بچانی ہے. بالکل یہ کریں گے. اچھا, جس وقت آپ ایک گھر میں چلے گئے ہیں تو جو اچھی خواتین ہوں گی وہ اپنی بچیوں کو یہ بتا کر بھیجیں گی کہ بیٹے تم ایک گھر میں جا رہی ہو جہاں پہلے سے کسی کی حکومت ہے, تو ابھی تمہیں جا کے اس کو جوائن کرنا ہے. ایک وقت آ جائے گا کہ یہ حکومت تمہیں ٹرانسفر ہو جانی ہے, تمہارا ایک اپنا خاندان وجود میں آ جانا ہے جہاں پر تمہیں اپنی چیزوں کو ایکسرسائز کرنا ہے. لیکن پرابلم یہ ہے کہ ہم کیونکہ وہاں پیچھے سے جو کچھ لے کر آ رہے ہوتے ہیں اس سے بچنے کی کوشش میں یہاں مبتلا ہو جاتے ہیں, اور آگے والے کو ہم پہلے دیکھ رہے ہوتے ہیں اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو ابھی ہو رہا ہے یہ اب مجھے بھی امپلیمنٹ کرنا ہے کیونکہ میں نے تو خود زندگی ایسی گزاری ہے. تو اصل میں ہم ایک دوسرے سے آرام کی خواہش میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور کسی کو بھی نہیں ملتا. جس کو آرام چاہیے تھا جب آپ گئی تھی وہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے. آپ کو آرام دینا تھا, آپ دینے کے لیے تیار نہیں ہیں. آپ کے آگے ایک اگلی قوم پیدا ہو رہی ہے جس کو آپ نے آرام دینا ہے اور اس نے آپ کے ساتھ ایک احسان مندی کا تعلق رکھنا ہے,
وہاں پہ بھی نہیں پیدا ہو رہا. تو اٹانومی کا تعلق بھی اس سے ہے کہ آپ بنیادی چیزوں کو لے کر چلتے ہیں, جو اجتماعی معاملات ہیں اس کے اندر سینسیبل ہوتے ہیں, خاندان, معاشرے, والدین کے ساتھ احسان مندی کا تعلق رکھتے ہیں, اس کے اندر سے اپنے لیے سپیس نکالتے ہیں. اور والدین کا کیا کام ہے؟ والدین کا کام یہ ہے جو میں نے ابھی آپ سے کہا تھا کہ وہ بچوں کو کہنے کی, سوچنے کی, سمجھنے کی, بات کرنے کی آزادی دیں گے, ڈائلاگ کریں گے, اس کے بعد اپنی بات پہنچائیں گے. جیسے ہی بچے شعور کی عمر میں آ گئے ہیں تو اس کے بعد اپنی بات کہنے کے بعد فیصلہ ان کا چلنے دیں گے. اتنی سی بات ہے. یعنی میں اس کے اوپر کیوں موڈ آف کر کے بیٹھ جاتا ہوں اور میں اپنے بچے کو اٹھا کر باہر پھینک دیتا ہوں کہ تم نے میری مرضی سے شادی نہیں کی. بھائی نہیں کی, آپ کو بڑے بننا تھا, آپ کو جو فیصلہ میں نے کر لیا آپ اس میں کھڑے ہو جائیں. ایک فیصلہ آپ مجھ سے کرانا چاہ رہے تھے, ایک فیصلہ میں نے کیا ہے, آپ اپنے فیصلے میں مجھے کھڑا کرنا چاہتے تھے, میں اپنے فیصلے میں آپ سے کہہ رہا ہوں کھڑے ہو جائیں. تو جو آپ مجھ سے تقاضا کر رہے تو آپ پورا کرتے. تو اصل بات یہ ہے کہ ہم وہ اصل میں جہاں ڈیو ہے, جہاں مجھے کچھ دینا ہے, اس کے لیے تیار نہیں, لینے کے لیے سارے تیار بیٹھے ہیں. میں نے ابھی جیسے آپ کو مثال دی تھی کہ مجھے ہیلمٹ نہیں پہننا, گرمی بہت ہوتی ہے بھائی پاکستان میں کیوں پہنوں؟ یہ تو انہوں نے غریب کے اوپر ظلم کر دیا, 2000 روپے کا چلان کر دیا, بھائی ہیلمٹ پہن لو. نہیں ہوگا چلان, آپ نے ہیلمٹ بھی نہیں پہننا اور 2000 کا چلان بھی نہیں ہونا چاہیے. اچھا اب یہ صرف معاملہ اتنا سا ہے کہ آپ کو آزادی ہونی چاہیے کہ آپ ہیلمٹ پہن لیں. مسئلہ یہ ہے کہ آپ کے نہ ہیلمٹ پہننے کے نتیجے میں ایک انفراسٹرکچر ہے جو وجود میں آنا ہے, وہ اس کے نتیجے میں بھی آنا ہے لیکن کم ہو جائے گا, بہتر ہو جائے گا. یہ وہ بنیادی عمل ہے. ابھی ہمارے یہاں بسنت گزری ہے, آپ ذرا غور کریں, 25 سال بسنت کے اوپر پابندی رہی نا, 23-24 سال 25 سال. کیوں؟ بسنت میں کوئی پرابلم تھا نہیں, ڈور میں کوئی پرابلم تھا, مانجے میں کوئی پرابلم تھا, گڈے میں کوئی پرابلم تھا, میری سوچ کا مسئلہ تھا. سوچ کا مسئلہ کہاں ہے؟ اس نے میری پتنگ کاٹ دی ہے, جب تک میں اس کی پتنگ نہیں کاٹ لیتا مجھے سکون نہیں آئے گا. یہی کر رہا ہوں میں. بالکل. اچھا اب اگلا مسئلہ کیا ہے؟ میں جیسے چاہوں گا, جس چیز سے چاہوں گا گڈی اڑاؤں گا. آپ سوچیں 25 سال کے بعد بسنت کھلی ہے, ابھی آخری دفعہ آپ نے بھی منائی ہے, اور بے شمار لوگوں نے یہ رپورٹ کیا ہے کہ اس سب کے بعد بھی لوگوں نے وہ جو پابندی والی چیزیں تھیں ان کو استعمال کیا. یہ آزادی ہے. آپ ذرا تصور کریں کہ اس آزادی کا نتیجہ کیا ہے؟ اسٹوپڈٹی ہے. نہیں, یہ اقدام قتل ہے. آپ کے ہاتھ سے اگر قتل نہیں بھی ہوا اور آپ نے ایسی ڈور کا استعمال کیا جو یہ کام کر سکتی تھی, تو آپ کی طرف سے تو قتل کا پورا بندوبست کر دیا گیا ہے. یہ سمجھ ہی نہیں رہے آپ کے لیے پتنگ کاٹنا امپورٹنٹ ہو گیا. گورنمنٹ پولیس ہماری چھتوں پہ کیوں چڑھ رہی ہے؟ آپ نہ غلط کام کریں, دیکھنا کیوں پڑ رہا ہے. اچھا اس کا پھر ہم نتیجہ کیا نکالتے ہیں کہ ہم اس کو یہاں سے ڈیفینڈ کرنے لگتے ہیں کہ ہماری آزادی کا تقاضا ہے کہ میری 4 دیواری کے اندر نہیں آنا چاہیے آپ کو. آپ اپنی 4 دیواری سے جب اجتماع کے لیے کوئی غلط کام کریں گے تو آپ کے گھر میں گھسا جائے گا. وہاں آپ کی آزادی کا تعلق ہی نہیں, کسی اور کی بھی آزادی ہے. تو یہ وہ بنیادی. اچھا اسی طرح دیکھیں, گورنمنٹ کہتی ہے آپ اپنی بائک کے اوپر اینٹینا لگائیں. کیا پرابلم ہے اس میں؟ آپ کی حفاظت کے لیے ایک اقدام کیا جا رہا ہے. ایگزیکٹلی. تو اب اس میں آپ کو آزادی کیوں چاہیے؟ بھائی ہم اپنی بائک پہ کیوں لگائیں؟ آپ بسنت کیوں منا رہے ہیں؟ بند کر دیں. میرا اگلا سوال ہے, یہ جس بائک پہ تم جا رہے ہو اس سے تم گر کے ٹانگ توڑوا سکتے ہو اور تم مر بھی سکتے ہو, تو بائک پر ہی کیوں نہ پابندی لگا دیں؟ بالکل نہ رہے گا بانس نہ بجے گی بانسری. بالکل رائٹ. اس کے بعد پھر اگلا آپ کیا کریں گے؟ پھر ہم کہیں گے کہ نہیں, یہ جو لوگ پیدل چل رہے ہوتے ہیں نا ساتھ میں, کوئی بس کسی وقت تیز آ جاتی ہے اور وہ فٹ پاتھ پہ چڑھ جاتی ہے, لہٰذا لوگوں کو گھر میں رہنا چاہیے. پھر یہ تو نیور اینڈنگ ہے. بجلی سے اسپارکنگ ہو سکتی ہے, گیس لیک ہو سکتی ہے, اینی بڈی کین اسٹیب یو. آپ نائف نہیں رکھیں تو یہ تو نہ ختم ہونے والی ایک لسٹ ہے. اجتماعی کاموں کے اندر آپ دوسرے کی اور اپنی آزادی دونوں کا خیال رکھتے ہوئے ایک باشعور طریقے سے زندگی گزارتے ہیں, اسپیس دیتے ہیں, اسپیس لیتے ہیں, مداخلت نہیں کرتے, مداخلت نہیں ہونے دیتے. جب آپ کی ذاتی زندگی کے اندر کا اختیار آ جاتا ہے, یہاں پر آپ پوری طرح خود مختار ہیں. آپ دیکھیں, ذرا غور کریں, خدا آپ سے کہہ رہا ہے 5 وقت کی نماز پڑھنی ہے دن میں. جو نہیں پڑھتا اس پہ بجلی کیوں نہیں گرتی؟ اختیار ہے. اس دنیا کے اندر اختیار حاصل ہے, نہ پڑھو, نتیجہ وہاں جا کے نکلنا ہے. تو اختیار تو حاصل ہے, لیکن اس اختیار کے 2 استعمال ہیں, ایک منفی ایک مثبت ہے. مثبت استعمال یہ ہے کہ مجھے یہ سوچنے کی بجائے کہ خوف ہے جس کی بنیاد, یعنی مجھے ڈرا کے مجھ سے نماز پڑھوائی جا رہی ہے. دوسرا مثبت ہے, میں ایک زندگی گزار رہا ہوں, یہ زندگی میرے پاس موجود ہے, مجھے شکر گزار ہونا ہے
اس سب کے لیے جو کچھ میرے پاس موجود ہے اور حاضری لگوانی ہے، تو یار کیا فرق پڑتا ہے، 5 منٹ لگتے ہیں. آپ یہ کہتے ہیں کہ مجھ سے آپ پڑھوا کیوں رہے ہیں. اسی طرح آپ دیکھیں والدین جس وقت یہ کہتے ہیں کہ بچوں کو زبردستی کہتے ہیں نماز پڑھو، کتنے اچھے کام کی تلقین کر رہے ہیں، لیکن اگر ان کے اندر نماز مجھے پڑھنی کیوں ہے، نماز سے میرا تعلق کیا ہے، مجھے نماز کے اندر وہ کیا چیز ہے جو حاصل کرنی ہے، یہ کمیونیکیٹ ہی نہیں ہوا، تو ان کے لیے ٹکرے ہیں 4، آپ زبردستی کروا دیں گے. اچھا نماز میرے اندر پیدا کیا کر رہی ہے، اب دیکھیں یہ آزادی کی چیزیں ہیں ساری کی ساری، یہ شعور ہونا چاہیے نا کہ میرے اندر کیا پیدا کرنا چاہتی ہے. تو وہ تو رسپانسبلٹی پیدا کرنا چاہتی ہے، وہ شکر گزاری پیدا کرنا چاہتی ہے، وہ اطاعت پیدا کرنا چاہتی ہے، وہ یہ بتانا چاہتی ہے کہ اس اطاعت کا، اس شکر گزاری کا واحد منبع و مرکز جو ہے وہ خدا ہے. وہ یہ بتانا چاہتی ہے کہ جس کو آپ اوبیڈینس کہتے ہیں یہ اس سے متعلق ہے، انسانوں سے نہیں. یہی بتانا چاہ رہی ہے. تم میرے آگے جھکو گے، میرے سامنے جھکو گے، مجھ سے مانگو گے، یہ کیا کہا جا رہا ہے، وہ اوبیڈینس ادھر چاہیے اور اس کا نتیجہ بھی یہاں نہیں ملنا. تو ہم اوبیڈینٹ قسم کی قوم پیدا کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے، یہ نہیں پتہ، یہ ہونی نہیں، انسان ایسے نہیں ہوتا. ایک ناکام سی کوشش ہے یہ. اچھا فرام ہیئر آنورڈس لیٹس ڈسکس امپاورمنٹ، امپاور ہونا، واٹ از اٹ. اچھا بہت سارے جو ڈیفینیشنز ہیں یا میرے خیال سے پرسیپشنز کہنا چاہیے کہ یہ جو ہے نا اس کو محدود کر دیتے ہیں کانفیڈنس اور کریج کے ساتھ. بٹ اٹس مور اباؤٹ دا کیپیسٹی، دا اسپیس یو کریٹ. جو بھی آپ اقدام کرتے ہیں، کوئی چوائس لیتے ہیں یا پھر آپ نے کوئی ڈیسیجن لیا ہے یا آپ کے پاس کوئی آپشن ہے، اس کے کونسیکوینسز کو برداشت کرنے کا آپ کے پاس دائرہ ہے، آپ کے پاس وہ اسپیس، وہ کیپیسٹی ہے. اس کو جو ہے نا میرا خیال ہے کہ میں اس کو اس طرح سے پرسیو کرتی ہوں وین آئی ٹاک اباؤٹ امپاورمنٹ. اور یہ جو امپاور کا لفظ ہے یہ میں نے اس میں ایڈ بھی اسی لیے کیا تھا کیونکہ مجھے یہ سوچ کے یا دیکھ کے، وٹنس کر کے بڑی حیرانی ہوتی ہے کہ ہم اس ورڈ کو صرف استعمال کرتے ہیں خواتین کو لے کر کہ یو نو وومن امپاورمنٹ. ہم نے کبھی نہیں سنا مین امپاورمنٹ کے بارے میں. بٹ اٹس ویری ہیومن، اٹ ہیز نتھنگ کہ آپ اس کو اسپیسیفک کر دیں. انفیکٹ اگر آپ کر دیتے ہیں تو آپ اس کے کور کو ختم کر دیتے ہیں، لاسٹ ہو جاتا ہے اس کا وہ جو کور ہے ایک اس ورڈ کا جو امپورٹنس رکھتا ہے. تو ایک مثال کے طور پہ ایک عورت ہے، وہ سکسیزفل بھی ہے، ایجوکیٹڈ بھی ہے، اور وہ اپنے رائٹس کے بارے میں جانتی بھی ہے، کانفیڈنٹ بھی ہے، لیکن بہت پاسبل یہ بھی ہے کہ وہ ان امپاورڈ فیل کرے. ویری مچ پاسبل. سو ہاؤ مچ ڈو یو تھنک کہ اس کے اندر آپ کی جو اسٹرکچرل پاور ہے، جس میں آپ کی موبلٹی ہے، آپ کا سیفٹی ہے، آپ کی اکنامکس ہے، آپ کی سسٹم ہے، ان کا کتنا ہاتھ ہے وہ اسپیس کریٹ کرنے کے اندر جس میں آپ بیکاز اگر یہ نہیں ہے، مثال کے طور پہ جو چیزیں میں نے آپ سے ابھی آپ کو گنوائی ہیں، اگر یہ نہیں ایگزسٹ کرتی، یہ اسٹرکچرل سیفٹی نہیں ہے، تو میرا نہیں خیال کہ آپ فری ہو سکتے ہیں، آپ امپاور ہو سکتے ہیں، آپ صرف پھر برداشت ہی کر سکتے ہیں. سو ہاؤ مچ ڈو یو تھنک اٹس امپورٹنٹ ٹو ہیو دیٹ اسٹرکچرل سیفٹی پولیٹیکل لیول پر، آپ کے ایموشنل اور گھر کے لیول پر، آپ کی سوسائٹی کتنی آپ کو وہ اسپیس دیتی ہے؟ کیونکہ دیتی تو نہیں ہے، ابھی تک تو ہم یہ وٹنس کر رہے ہیں. ہمارے ہاں یہ آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ امپاورمنٹ کے لیے لفظ ہی بولا جاتا ہے ویمن امپاورمنٹ، اور یہ فار گرانٹیڈ لے دیا جاتا ہے کہ مرد تو پہلے سے امپاورڈ ہیں. دیکھیں پہلے یہ سمجھنا چاہیے کہ امپاورمنٹ ہے کیا. میں اگر آپ کو 3-4 جملوں میں کہوں تو میں کہوں گا کہ نفسیاتی مضبوطی، معاشی استحکام، اقدار کے ساتھ محبت، اور آپ کے فیصلے کرنے کے اندر آپ کا شعوری حق. ویری امپورٹنٹ. سادہ بات ہے. ایک آخری چیز اور ہے، وہ یہ کہ سماجی معاملات کے اندر آپ کی حکمت، اور حکمت کے ساتھ کیا ہوا معاملہ. آپ ان 5 چیزوں کے اندر رکھ کر دیکھیے، یہی امپاورمنٹ ہے. ہمارے ہاں یہ مردوں کو بھی حاصل نہیں ہے، عورتوں کو بھی حاصل نہیں. ہم جس وقت صرف معاشی تقاضے کو یہ سمجھ لیتے ہیں کہ معاشی طور پر کسی کے پاس پاور ہونا، کسی کو یعنی کوئی معاشی طور پر آزاد ہے، باہر نکل سکتا ہے، جاب کر سکتا ہے، تو یہ امپاورمنٹ ہوگی. تو کیونکہ لڑکوں کے پاس ہے تو وہ امپاورڈ ہیں، اور عورتوں کے پاس نہیں ہے تو اس لیے وہ امپاورڈ نہیں ہیں.
یہ امپاورمنٹ نہیں ہے. میں ادھر ایک چیز اور ایڈ کرنی چاہیے بیکاز آپ نے یہ جو بات کہی ہے اس کے اندر میں ایک چیز اور ایڈ کرنا چاہیے کہ ہمیں یہ اکنالج کرنا چاہیے کہ ہم اس کو شاید اگنور کر دیتے ہیں، لیکن دونوں ہی لیولز پر مرد اور عورت دونوں کو ڈفرینٹ طریقے سے کنسٹرین کیا جا رہا ہوتا ہے، پر ان سیم اسٹرکچر. یعنی کہ آپ دیکھیں عورت کو سیفٹی کا، موبلٹی کا یا اپنی سوچ کو سامنے رکھنے کا مسئلہ ہوگا کہیں، مرد کو ولنریبلٹی کا، ایموشنلی ایکسپریس کرنے کا یا پھر فیل ہونے کا، اس کو وہاں پہ پرابلم ہے. تو پرابلم تو دونوں کو ہی فیس کرنے پڑتے ہیں. میرے خیال سے یہ چیز ہم ایز اے سوسائٹی نہیں اکنالج کرتے کہ ہمیں یہ بات کو سمجھنا چاہیے کہ ہیں ڈفرینٹ، لیکن ہم دونوں کو ہی یہ کنسٹرینٹس کو وٹنس کرنا پڑتا ہے اسی سیم اسٹرکچر کے اندر جس کو ہم ابھی کوشچن کر رہے ہیں. سبھی کو کرنا پڑتا ہے. اصل میں دیکھیں جس وقت آپ اس کو جینڈر سے جوڑ دیتے ہیں تو مسائل ہو جاتے ہیں. ہمارے ہاں کوئی بھی امپاورڈ نہیں. اور ذرا اپنی پچھلی بات سے جوڑیے. اصل میں جب ہم یہ کہہ رہے ہوتے ہیں نا امپاورمنٹ، تو وہ لڑکا ہو یا لڑکی ہو، پرابلم کہاں پہ پیدا ہو رہا ہے؟ وہ ہائرارکی میں پیدا ہو رہا ہے. آپ جیسے ہی امپاور کر دیں گے تو آپ کی ہائرارکی آپ کو ختم ہوتی ہوئی نظر آتی ہے. تو اصل جو پرابلم ہے امپاور کرنے میں، وہ مرد ہو یا عورت ہو، بچہ ہو یا لڑکا ہو یا لڑکی ہو، وہ پرابلم یہ ہے کہ آپ کو سپیس دینی پڑ رہی ہے. یہی بنیادی مسئلہ ہے نا. تو یہ سپیس نہ دینے میں کہ میری کرسی نہ چھن جائے، میری جگہ نہ چھن جائے، میں کہیں اس جگہ پر نہ چلا جاؤں. یہ جو میں نے آپ سے کہا نا سماجی حکمت، یہ اتنی ضروری چیز ہے آپ سوچ بھی نہیں سکتی. ہم سماج سے ڈیل کرتے ہوئے کسی حکمت کا خیال رکھتے ہیں؟ دونوں طرف سے نہیں ہوتا. نہ میں جو مانگ رہا ہے اس کے ساتھ کسی حکمت کو ملحوظ رکھتا ہوں، نہ جو دینے والا ہے یعنی مجھے جب دینا ہے نہ میں اس وقت کسی حکمت کا تقاضا پورا کرتا ہوں. تو امپاورمنٹ میں جو بنیادی پرابلم ہے دے دینے میں، وہ پرابلم ہی ہائرارکی کا ہے. یہ جو باسی نیچر ہے، میرا حق نہ چلا جائے، میں جیسے سمجھتا یا سمجھتی ہوں یہ میرے ہاتھ سے نہ نکل جائے، اس کا نتیجہ نکلتا ہے. آپ دیکھیں ایک عجیب جملہ ہے جو ہمارے یہاں آپ کو بہت سننے کو ملے گا کہ یار یہ جو خواتین گھر سے باہر نکل کے کام کرتی ہیں نا، یہ پھر کسی قابل نہیں رہتی، یہ بچے نہیں پال سکتی، یہ گھر میں نہیں رہ سکتی. یہ آپ نے اصل میں کیونکہ معاشرے میں یہی ہو رہا ہے. کیوں ہو رہا ہے؟ جو خاتون باہر نکلی ہے اس کی ایک رسپانسبلٹی گھر پر بھی تھی، اور جو مرد باہر نکلا اس کی ایک رسپانسبلٹی گھر پر بھی تھی. اب مسئلہ کہاں پیدا ہوتا ہے؟ جیسے ہی وہ کمانا شروع کرتی ہے تو گھر کے اندر اب دونوں کو مل کر معاملات کو چلانا ہے. ہائرارکی ڈسٹرب ہو رہی ہے. وہ جو باس تھا وہ ختم ہو رہا ہے، پرابلم پیدا ہونا شروع ہو گیا. اب آپ دوسری طرف دیکھیں، یہ جیسے ہی گھر پر آ جاتی ہیں تو اب کیونکہ معاشی طور پر ڈیپینڈنٹ ہو گئی ہیں، تو ادھر جو نفسیات ہے ٹو کنٹرول، ٹو ہیو سم تھنگ ان یور ہینڈز، یہ ڈسٹرب ہو گئی ہے. تو امپاور آپ تب کرتے ہیں جب آپ اپنی اسپیس میں کمفرٹیبل ہوتے ہیں، جب اپنی اسپیس میں مضبوط ہوتے ہیں. دیکھیں جس طرح کہ ایک باپ یہ کہتا ہے نا کہ میرا بچہ اس قابل ہو گیا ہے کہ کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ کچھ غلطیاں کرے گا، اس کو اب مجھے انڈیپینڈنٹ کرنا چاہیے. ہمارے ہاں تو 29 30 سال 32 سال 34 سال تک ماں باپ بچے کو پڑھا بھی رہے ہوتے ہیں، لکھا بھی رہے ہوتے ہیں، اس کو گلے بھی لگایا ہوا ہوتا ہے، اس کو فیڈنگ بھی کر رہے ہوتے ہیں، اسپون فیڈ بھی ہو رہا ہوتا ہے. یہ سارا کچھ ہمارے ارد گرد چل رہا ہوتا ہے. اور اس دوران میں والدین کی ذمہ داری ہوتی ہے، وہ شادی بھی کرائیں گے، اس کے بچے ہو جائیں گے تو ان کو بھی دیکھیں گے. ایک عذاب قسم کی کیفیت پیدا ہوئی ہوتی ہے جس کے نتیجے میں ڈپریشن ہے، مسائل ہیں. ایک آدمی کا اپنے گھر کو چلا لینا یہ ایک بات ہے، اور 16 لوگوں کی فیملی کے اندر رہتے ہوئے کسی چیز کو چلانا ایک بات ہے. اس کے کچھ اپنے فوائد ہیں، اس کے کچھ اپنے نقصانات. تو امپاورمنٹ کا جو بنیادی تعلق ہے وہ انہی 4 چیزوں سے ہے. ہم نے اس کو جہاں سے سمجھ لیا وہ یہ ہے کہ میں جو سمجھتا ہوں اس پر مجھ سے گفتگو نہ کی جائے کہ وہ غلط ہے یا صحیح ہے، یا میں جس ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے مجھے کھڑے ہونا تھا وہ ذمہ داری میں پورا کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا. مجھے یہ جگہ ہونی چاہیے کہ میں یہ کہہ سکوں کہ میں نہیں کرتا. اب آپ یہ دیکھیں یہ لڑکے کے ساتھ بھی ہو رہا تھا، لڑکی کے ساتھ بھی ہو رہا تھا. فرض کریں اگر ایک لڑکا گھر پہ بیٹھ جاتا ہے شادی کے بعد اور یہ کہتا ہے کہ بھائی بات یہ ہے کہ میں تو نہیں کما رہا، آپ کمائیں ہم گھر چلا لیں گے. کیا یہ بات بالکل وہی نہیں ہے جس سے کہ ایک لڑکی شادی کر کے آتی ہے اور وہ یہ کہتی ہے کہ مجھے تو گھر پہ کام نہیں کرنا؟ بالکل وہی نہیں ہے. کوئی اختلاف ہے اس میں، کوئی مسئلہ ہے؟ وہ اگر کمانے جا رہا ہے تو اس کو گھر کی ذمہ داری بھی پوری کرنی ہے، اس کو وقت بھی دینا ہے، اور اس کو بچوں کے معاملات بھی دیکھنے ہیں، اس کو وہ سماجی جگہ بھی پیدا کرنی ہے، معاشرتی بیلنس بھی پیدا کرنا ہے، گھر کے اندر اپنے حالات بھی پیدا کرنے ہیں. یہی کام آپ کو بھی کرنا ہے. تو جب آپ اس کو میوچل دیکھنا شروع کرتے ہیں تو سپیس دینی پڑے گی دونوں طرف سے.
اچھا اس میں بھی یہ یاد رکھیں کہ امپاور ہونا بھی یہ مطلق نہیں ہوتا, یہ الگ نہیں ہے, یہ ایبسولوٹ نہیں ہے. آپ کی امپاورمنٹ بھی کچھ چیزوں میں محدود ہوتی ہے. آپ جیسے ہی, میں آپ کو مثال دیتا ہوں, آپ جیسے ہی شوہر کے تسلط سے باہر آتے ہیں تو باس کے تسلط میں چلے جاتے ہیں. تو مطلق آزادی کیسے ہو جائے گی, ایبسولوٹ آزادی کیسے ہو جائے گی؟ یہ تو ہو ہی نہیں سکتی. امپاورمنٹ کیا ہے؟ آپ ایک جگہ سے خواہش لے رہے ہیں اور اس کو امپلیمنٹ کرنے کے کا حوصلہ بھی ہونا چاہیے آپ کے اندر. اچھا, پھر ایک اور بات ہے, امپاورمنٹ کا یہ تقاضا ہے کہ آپ جو فیصلہ کریں اس فیصلے کے نتائج کو بھگتنے کے لیے بھی تیار. یہ جو نتائج والی بات ہے اس میں ویری امپورٹنٹ, جیسے ابھی آپ نے کہا کہ وہ اسپیس نہیں کریٹ کی جاتی ہے, تو کبھی کبھی اسپیس کریٹ نہیں کی جاتی اور کبھی کبھی آپ کو اپنے لیے اسپیس خود کریٹ بھی کرنی پڑتی ہے. ایسے بھی ہوتا ہے وین وی ٹاک اباؤٹ بینگ امپاورڈ اور امپاورمنٹ کی جب ہم بات کرتے ہیں, تو جب آپ وہ اسپیس اپنے لیے خود بھی کبھی کبھی کریٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, تو آپ نے ابھی نتائج کی کانسیکوینسز کی بات کی, تو آئی تھنک ہمیں یہاں پہ اس کو اگنور نہیں کرنا چاہیے کہ لونلینس ایک بہت بڑا فیکٹر ہے جو آپ کو اس کے ساتھ ملتا ہے, اس کے ساتھ بالکل اٹیچ ہو کے ملتا ہے جب آپ وہ اسپیس اپنے لیے خود کریٹ کر رہے ہوتے ہیں. سو بیکاز وی آر ایز ہیومنس ہمیں سوسائٹی چاہیے, ہمیں کمیونٹی چاہیے, ہمیں کنیکٹ ہونا ہے, لیکن پھر ہمیں امپاور بھی ہونا ہے اور اس کی پھر ہمیں کاسٹ پے کرتے ہیں. می بینگ این امپاورڈ وومن, میں نے بہت ساری چیزیں اچیو کرنے کے لیے اور اپنے لیے وہ اسپیس کریٹ کرنے کے لیے میں نے بہت کچھ اسپیس میں سے باہر نکالا ہے, اس کو ڈی کلٹر کیا ہے. سو جب میں یہ کرتی ہوں دین آلسو آئی ہیو ٹو فیس اے ویری بگ پرابلم جو کہ لونلینس کے فارم میں, اکیلے رہ جانے کے, کلان سے دور ہو جانے کے فارم میں میرے سامنے آتی ہے. سو دس از آلسو سم تھنگ جو ہمیں اکنالج کرنا چاہیے کہ آپ کو وہ فری میں یا تحفے میں نہیں مل رہی, اس کا ایک کانسیکوینس ہے, یا بہت سارے ہیں جو ہمیں بیئر کرنے پڑتے ہیں. بٹ ان آر سوسائٹی ان پاکستان دس از اے ویری کامن کیا کہیں گے آپ, کانسیکوینس ہے جو اس کا رزلٹ ہے اس امپاورمنٹ کا جو ہمیں فیس کرنا پڑتا ہے. کبھی پیرنٹس آپ کو چھوڑ دیتے ہیں, کبھی یو ہیو ٹو لیو یور اسپاؤز بیکاز یو وانٹ ٹو بی امپاورڈ, کبھی یور چلڈرن آر اگینسٹ یو, بی اٹ کہ آپ اس میں کسی کیا کہتے ہیں کمپنی کے اندر کام کریں, ادھر بھی آپ کو یہ چیز فیس کرنی پڑتی ہے. بالکل اسی طریقے سے آپ بالکل سیکلوڈ ہو جاتے ہیں بیکاز آپ اپنی پرائز پے کر رہے ہوتے ہیں اس امپاورمنٹ کی. سو ہاؤ ڈو یو ٹیک دس تھنگ کہ اس امپاورمنٹ کے بدلے میں آپ کو بہت کچھ پھر دینا بھی پڑتا ہے. یہ تو میں نے ایک مثال دی ہے صرف لونلینس کی. اجتماعی شناخت جو ہے نا, وہ اگر انفرادی خواہش کے مقابل میں کھڑی ہو گئی ہے تو آپ کی زندگی میں سکون نہیں پیدا ہو سکتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان کی مجبوری ہے کہ وہ اپنے ارد گرد سے, معاشرے سے ایک شناخت چاہتا ہے, اپنے گھر سے, والدین سے ایک شناخت چاہتا ہے, اور اس کی کچھ انفرادی خواہشات بھی. بالکل, یہ ایک ٹگ آف وار چل رہی ہے. ایگزیکٹلی, اس کو مقابلے پر نہیں کھڑا ہونا چاہیے. میری کچھ انفرادی خواہشات پوری ہوتی ہیں, کچھ نہیں بھی ہوتی. یہ قیمت ہے اس کی کہ میں ایک معاشرے میں رہتا ہوں, تو مجھے اس کا بیلنس کریٹ کرنا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ سرنڈر کر دیں, یہ تو پھر آپ کی شخصیت ہی ختم ہو گئی. نہیں, اس کے اندر سے راستہ کیسے بنانا ہے, یہ اصل امپاورمنٹ ہے. یعنی میں نے اپنے لیے وہ جگہ پیدا کر لی. میرے نزدیک آپ کو جگہ نہیں مل رہی تھی اور آپ نے بہت طریقے سے وہ جگہ پیدا کر لی ہے, تو آپ دیکھیں کہ وہ امپاورمنٹ مل جائے گی آپ کو. آپ ذرا غور کر کے دیکھیں, ایک عورت جس کو گھر میں بقول ان کے جب ہاؤس وائف ہیں تو امپاور نہیں ہوئی ہوتی, جیسے ہی بچے بڑے ہوتے ہیں تو سب سے زیادہ امپاورڈ فیل کرنے والی خاتون ہی گھر والی ہوتی ہے. اس کی وجہ یہ کہ اب اس کے بیک کے اوپر اس کی خواہشات پوری کرنے کا پورا بندوبست کھڑا ہو گیا. اسی طرح سے عزت کا تصور, میری بات سے آپ کا ڈس ایگریمنٹ یہ آپ کی عزت نہیں خراب کرتا. میرا بات کرنے کا انداز اور اس کو منوانے کا طریقہ عزت میں مداخلت کرتا ہے. یہ ہم پھر خلط ملط کر جاتے ہیں. یعنی ہمارے ہاں ڈس ایگریمنٹ بے عزتی ہے. تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے, جب آپ عزت کے اس تصور کو بیچ میں لے آتے ہیں تو امپاورمنٹ کا کوئی وجود ہی نہیں رہتا. یعنی اگر آپ باہر نکلی ہیں اور پرابلم آپ کو یہ درپیش ہے کہ اس کے نتیجے میں گھر پر تو لڑائی ہونی ہے, تو آپ نے ٹھیک فیصلہ کیا. اور اگر آپ نے فیصلہ کیا کہ گھر کی اس لڑائی کے اندر مجھے بیلنس کیسے کریٹ کرنا ہے,
میں کہوں گا آپ صحیح معنی میں امپاورڈ ہیں، کیونکہ اب آپ نے ادھر بھی ٹھیک کر لیا اور ادھر بھی. یہی مرد کے ساتھ مسئلہ ہے، جیسے ہی وہ باہر نکلتا ہے تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں نے اپنا کام پورا کر دیا ہے. نہیں کیا. آپ کی جتنی ذمہ داری کما کر لانا اور معاشی استحکام کے اندر انڈیپینڈنٹ ہونا اور لا کر دینا تھا، اتنی ہی ذمہ داری جن بچوں کو آپ نے پیدا کیا ان کو سنبھالنا بھی تھا، اور جس سے نکاح کیا اس کو گھر چلانا بھی تھا. اور آپ کو اس گھر کے اندر آپ کی جو مداخلت ہے وہ بھی اتنی ہی چاہیے تھی جتنا آپ کا وہ حصہ بقدر جثہ ہے. جب آپ یہ تقاضا کرتے ہیں کہ میں تھک کر آیا ہوں، تو کہنے والا اور دینے والا دونوں تھکے ہوئے ہیں بھائی. تو کبھی آپ تھکاوٹ اتاریں گے اور کبھی تھکاوٹ اتار دیں گے، تو آپ ریل میں امپاورڈ ہوں گے. آپ کے ہاتھ میں ہیں چیزیں. امپاورمنٹ کیا ہے؟ طاقت کا ایک ایسا توازن جس کے اندر اخلاق بھی موجود ہے، اقدار بھی موجود ہے، تہذیب بھی موجود ہے، خاندان بھی موجود ہے، حکمت بھی موجود ہے. یہ ہے امپاورمنٹ. ہم نے اس کو بھی مطلق بالکل ایبسلیوٹ کوئی امپاورمنٹ سمجھ لیا. میں جو چاہوں میں کر لوں، میں جیسے چاہوں میں کر لوں، صرف معاشی طور پر استحکام میرے پاس آ جائے تاکہ میں اپنے فیصلے کر سکوں. یہ کون سی امپاورمنٹ ہوگی؟ لیکن ایک عام انسان، ایک لے مین کے لیے یہ ساری بات یو آر ایبسلیوٹلی رائٹ، لیکن اس کے لیے پروسیس کرنا، اس کو سننا اور سمجھنا، آئی تھنک اٹس ویری ویری کرٹیکل. آپ ابھی بات کر رہے تھے جب امپاورمنٹ کی، تو میرے دماغ میں نا مثال آ رہی تھی کہ جیسے ایک عام انسان ہے، ایک بچہ ہے، ایک 18 سال کا 19 سال کا بچہ ہے. وہ اپنی اٹانومی کو استعمال کرتا ہے، اپنی سوچ کو جو ہے وہ خود اس کے لیے اکاؤنٹیبل ہے اور اس کا خود آتھر ہے. اور وہ یہ فیصلہ کرتا ہے کہ مے بی آئی نیڈ ٹو شفٹ فرام دس اسکالر ٹو دس، مے بی آئی نیڈ ٹو شفٹ فرام دس قرآن ٹو دس ترجمہ ٹو دس. اینڈ دین اس اٹانومی کو استعمال کرتے ہوئے وہ اپنی فریڈم کی طرف جاتا ہے اور وہ کچھ ایکشنز لیتا ہے. اور اس کے بعد ان ایکشنز کے ساتھ وہ ایک امپاورمنٹ کا مظاہرہ کرتا ہے، اپنے لیے وہ اسپیس بناتا ہے جہاں پہ وہ دونوں چیزوں کو ملا کر، کیونکہ یہ امپاورمنٹ ہو ہی نہیں سکتی اگر آپ کے پاس اٹانومی اور فریڈم نہیں ہے. اب وہ یہ سب کچھ اپنے ساتھ اس دائرے میں، اس اسپیس میں لے کے جاتا ہے اور کرتا ہے. تو اب آپ دیکھیں بیکلیش کتنا آتا ہے جب آپ یہ تینوں چیزوں کا صحیح استعمال بھی کرتے ہیں. ابھی آپ ایکسپلین کر رہے تھے کہ ہاؤ وی آر یوزنگ دیز تھنگس اور انڈرسٹینڈنگ ایک رانگ وے کے اندر، یا پھر کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہم نے مکس کی ہوئی ہیں. لیکن اگر ہم ان کو صحیح جگہوں سے بھی اٹھا کر استعمال کریں، اور میں نے آپ کو مثال دی ریلیجن کی، میں نے آپ کو کتاب کی مثال دی، میں نے آپ کو ایک خاص اسکالر کو فالو کرنے کی مثال دی. تو جب آپ یہ کرتے ہیں پھر آپ دیکھیں آپ کے سب سے پہلا بیکلیش آپ کا اپنا فیملی سسٹم ہے، پھر اس کے بعد آپ کی سوسائٹی ہے، آپ کے فرینڈز ہیں. ایوری بڈی از بیشنگ یو بیکاز یو آر ڈوئنگ دا رائٹ تھنگ وچ یو آر پریچنگ رائٹ ناؤ. جو ایک آپ سچویشن اور ایک آئیڈیل سچویشن بتا رہے ہیں، اس کو پریچ کرنے میں بھی یو آر اسٹل ان دا سیم پوزیشن. آئی نو فار یور انڈیویجول سیلف اٹس سم تھنگ ویری سیٹسفائنگ کہ آپ ایک صحیح چیز کریں، بٹ اٹس ویری چیلنجنگ. لائک آئی سیڈ، یہ تو ابھی ویڈیو ڈل جانے دیں. ایک طبقہ وہ ہوگا جو آپ کو بتائے گا کہ آپ کو ان چیزوں کی بنیادی ڈسکرپشن ہی نہیں پتا، آپ کی تو ایکسپلینیشن ہی ٹھیک نہیں ہے. اس کے اندر تو لوگوں نے کام کر دیا ہوا، ہر فلسفی ہمیں بتا گئے ہوں گے جو آپ پتہ نہیں کیا بات کر رہے ہیں. Exactly. اچھا، کچھ لوگ وہ ہوں گے جو یہ آپ کو بتائیں گے کہ نہیں اصل میں آپ کیونکہ خود مرد ہیں نا، تو اس لیے آپ نے یہ ساری چیزیں کریٹ کر دی ہیں. اسی منفیت کے اوپر میں نے سارے تبصرے کیے. میں ایک کامن مین کے طور پر، ایک عام آدمی کے طور پر اپنی بات رکھوں گا. اس بات سے آپ کو اختلاف کا حق دوں گا. آپ کو کچھ میری بات سمجھ میں آئے گی، کچھ میری بات نہیں سمجھ میں آئے گی. جو آپ کو سمجھ میں نہیں آئی اس میں آپ کو آزادی حاصل ہے کہ آپ اختلاف کریں، اور جو آپ کو سمجھ میں آ گئی ہے اس میں بھی آپ کو آزادی حاصل ہے کہ آپ اس کو امپلیمنٹیشن میں لائیں یا نہ لے کے آئیں. اور اسی طرح سے مجھے اپنی بات کہنے کی آزادی ہے، کس طرح؟ اخلاق کے دائرے میں اور کسی الزام تراشی سے نکل کر. جو میں کہنا چاہتا ہوں میں کہوں گا. جس کو میری بات سمجھ میں آئے گی وہ میری بات مان لے گا، جس کو آپ کی بات سمجھ میں آئے گی آپ کی بات مان لے گا. میں دروغہ تھوڑی ہوں کہ ڈنڈا لے کر کھڑا ہو جاؤں گا. یہی بات ہم اپنے بچوں کے ساتھ کرتے ہیں. دیکھیں اس کا ایک نتیجہ نکلتا ہے. میں کچھ چیزوں کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں. ہم جس وقت اپنے بارے میں تقاضا کر رہے ہوتے ہیں نا، تو آپ دیکھیں ہم سماج سے آخری درجے کے اتفاق کا تقاضا کرتے ہیں. جب میں کھڑا ہوں تو میری آزادی کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کو مجھ سے آخری درجے کا اتفاق ہونا چاہیے. یہی تقاضا کرتے ہیں. میں نہیں کہہ رہا یہ ہوتا ہے، یہ تقاضا یہ ہے. یہ امپاورمنٹ کا بنیادی تقاضا آپ نے یہاں سے بنا لیا. دوسری چیز دیکھیں،
میرے ارد گرد مذہب ایک اختیار کا ڈھانچہ بناتا ہے نا, بالکل ایسے وہ ڈھانچہ ہے لیکن اختیاری ہے. سوسائٹی اس کو اختیاری نہیں رہنے دیتی, یس ہے نا. تو ڈھانچے میں تو پرابلم نہیں ہے, مذہب بھی پرابلم نہیں ہے, پرابلم سوسائٹی کی امپلیمنٹیشن میں. تو میری امپاورمنٹ کہاں سے جا رہی ہے؟ میں اس ڈھانچے کے اندر خود مختار ہوں, اپنا فیصلہ خود کر سکتا ہوں, تو میں امپاورڈ ہوں. اور اگر یہ فیصلہ مجھ سے کروایا جا رہا ہے بزور طاقت, تو نہ امپاورمنٹ ہے, نہ آزادی ہے, نہ اختیار ہے. ہاں بالکل ٹھیک. تو مذہب کا تو مسئلہ نہیں, ڈھانچے کا بھی مسئلہ نہیں. اگلی چیز دیکھیں, مجھے اختلاف سے خوف کیوں آتا ہے, یہ سوچنے کی ضرورت ہے. میں جب کسی کو امپاور کرتا ہوں تو میں اختلاف کو برداشت کرنے کی بات کر رہا ہوں. امپاورڈ ہے, اپنی بات کہہ رہا ہے پوری طرح سے. مجھے اختلاف سے خوف اس لیے آتا ہے کیونکہ میں نے اس اختلاف کی موضوع پر کبھی کام ہی نہیں کیا, تو میں اس کو گفتگو سے حل کرنے میں انٹرسٹڈ ہی نہیں ہوں. آپ غور کر کے دیکھیں تو میرے اختلاف کرنے والا اور اختلاف کو نہ ماننے والا دونوں ایک ہی جگہ پر کھڑے ہوتے ہیں. وہ کہہ رہا ہے جو میں کہہ رہا ہوں اس کو مان لو, اور ادھر والا یہ کہہ رہا ہے کہ جو میں کہہ رہا ہوں اس کو مان لو. تو ہمیں اختلاف سے خوف نہیں کہ یہ مجھ سے اختلاف کیوں کر رہا ہے, خوف اس بات سے ہے کہ میں ٹیکل ہی نہیں کر سکوں گا. یعنی میں جب مجھ سے اختلاف کیا جائے گا تو میں فوری طور پر اپنے ایک خول میں چلا جاتا ہوں کہ اچھا اب یہ میری بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. لیکن دیوالی بہت افسوس کی بات ہے کہ آپ کی جو ہے نا وہ 95% نیشن کو, ہمیں یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ اختلاف کو کیٹر کیسے کرنا ہے. اٹس ویری سیڈ, سرپرائزنگ, سیڈ, شاکنگ. اچھا اس میں اگر آپ غور کریں نا تو بنیادی مسئلہ ٹیکل کرنے کا نہیں ہے, بنیادی مسئلہ ہار اور جیت کا مسئلہ بنا لینے کا. یعنی آپ گفتگو کر رہے ہوتے ہیں, آپ اپنے گھروں میں دیکھیں گفتگو ہو رہی ہوتی ہے لیکن چیخم چنگھاڑ میں. ادھر والا کہہ رہا ہوتا ہے کہ آپ نے کبھی زندگی میں میری بات نہیں مانی, اور ادھر والا کہہ رہا ہوتا ہے کہ تم نے کبھی زندگی میں اس کا تصور ہی نہیں کیا کہ میں بھی ٹھیک کہہ سکتا ہوں. آپ ذرا غور کر کے دیکھیں اس میں گفتگو کہاں ہو رہی ہے. خوف یہ ہے کہ اگر آپ کی بات مان لی گئی تو آپ امپاورڈ ہو جائیں گے, اور دوسری طرف خوف یہ ہے, آپ کو یہ خوف ہے کہ اگر میں امپاورڈ نہ ہوئی تو میں ساری زندگی مرہون محنت رہ جاؤں گی. تو یہ اختلاف نہیں برداشت کیا جا رہا. وہ اختلاف چیخ کے, چنگھاڑ کے, ایک دوسرے کی سپیس ختم کر کے, گالم گلوچ کر کے, ایک دوسرے پہ ٹینٹرمز تھرو کر کے, ایک دوسرے کو تان و تشنیع کر کے منوانے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور اس کی بنیاد پہ یہ امپاورمنٹ ہے کہ میں اب تمہیں جب یہ کہہ سکتی ہوں, کیوں کہہ سکتی ہوں, یا میں تمہیں یہ کہہ سکتا ہوں, کیوں کہہ سکتا ہوں, اس لیے کہ معاشی استحکام میرے ہاتھ میں ہے. تو جیسے ہی معاشی استحکام مسئلہ بن جاتا تو آپ کے نزدیک امپاورمنٹ صرف یہ ہے کہ میں معاشی طور پر ٹھیک جگہ پہ کھڑے ہو جاؤں, کیونکہ معاشرے نے مسئلہ وہی بنا دیا. وہ آپ کی بات کو, اختلاف کو, آپ کے لہجے کو, آپ کے سماج کے ساتھ تعلق کو, آپ کی حکمت کو دیکھتا ہی پیسے کی نظر سے ہے. اچھا آپ غور کر کے دیکھیں, کبھی ہم نے اس بات پہ گفتگو ہی نہیں کی, زیادہ کمانے والا بچہ زیادہ امپاورڈ ہوتا ہے, اس کا اختیار زیادہ ہوتا ہے, اس کی بات زیادہ مانی جا رہی ہوتی ہے. وہاں تو عورت مرد کا مسئلہ ہی نہیں ہوتا. جو فائنینشیل انڈیپینڈنس کی اور فریڈم کی ہم نے بات کی تھی وہ یہی تھا نا کہ وہ پھر گھر سے نکلیں. ہاں, باس آپ کا اختلاف کیوں نہیں برداشت کرتا, اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا. نہیں, جیسے ہی آپ کے اختلاف کو وہ لے لے گا تو اس کو اپنی پوزیشن کمپرومائز ہوتی بھی نظر آتی ہے. بالکل. تو وہ آپ کو وہ والی امپاورمنٹ نہیں دینا چاہتا جس میں اس کو یہ احساس دلا دیں آپ. تو اب اس کے اندر سب سے خوبصورت طریقے سے آگے بڑھنے والا آدمی کون ہوتا ہے؟ جو اپنی بات کہہ بھی رہا ہوتا ہے اور یہ احساس بھی نہیں ہونے دیتا کہ اب میں آپ کے اختیارات میں مدخل ہو رہا ہوں. یہی تو ہائرارکی کا پیرامڈ تھا جس کو ہم شروع میں وہ کرٹیسائز کرنے کی کوشش کر رہے تھے کہ یہی جیسے آپ نے کہا نا, وہ جو پوزیشن چلی جانے کے ڈر سے آپ نہیں وہ آزادی دینا چاہتے یا وہ آٹونومی دینا چاہتے یا پھر وہ امپاورمنٹ دینا چاہتے سامنے والے کو. بٹ آئی تھنک ادھر بھی in the end you want to say something اس پورے جو گفتگو ہم نے ابھی کی ہے ان تینوں پرسپیکٹیوز کو لے کے آپ کوئی بات کرنا. میں آپ سے یہ کہوں کہ ان میں سے کوئی بھی ایک چیز مطلق نہیں ہو سکتی, ان میں سے کوئی بھی چیز ایبسلیوٹ نہیں ہو سکتی. مرد جس وقت امپاورڈ ہوتا ہے, خود مختار ہوتا ہے,
تو آپ غور کریں اس کو اپنے جذباتی اظہار کی امپاورمنٹ ہی نہیں ہے، اختیار ہی نہیں ہے، تو سارے کے ساتھ کھڑے ہوئے بھی وہ لیک کرے گا. یہی دنیا ہے، یہی جگہ ہے. وہ اس اختیار کو لے رہا ہے کون سے کو؟ معاشی استحکام کے، معیشت کے اپنے ہاتھ میں رکھنے کے. جس چیز میں لیک کر رہا ہے وہ کیا ہے؟ اس کے پاس جذباتی اظہار کی امپاورمنٹ ہی نہیں ہے، اختیار ہی نہیں ہے، اس جگہ کھڑا ہی نہیں ہے. اگلی چیز دیکھیں، عورت کو آپ علامتی آزادی دے سکتے ہیں، دے سکتے ہیں نا، دے دیں. پرابلم یہ ہے کہ اس کے نتیجے میں خود مختاری بھی پیدا ہو جاتی ہے، نہیں ہوتی نا. اسی لیے آپ امپاورمنٹ کے پیچھے پڑے ہوئے ہوتے ہیں. اور امپاورمنٹ کے اندر آپ کو نظر کیا آ رہا ہے؟ میری انڈیپینڈنس معیشت پر ڈیپینڈنٹ ہے. کیونکہ وہ آپ کو لائک وی سیڈ بیفور، ہم بات کر رہے تھے کہ تینوں چیزیں اگر کلیکٹیولی ساتھ نہیں ہوں گی تو پھر وہ ایک کا سینس واقعی آپ کو بھرتا ہوا نظر آئے گا. آپ اس کو جو ہے نا وہ آپ کو ادھورا نظر آئے گا. اینڈ دین یو کین ناٹ، یو فیل ایک وائڈ سا آپ کو اندر فیل ہوتا ہے کہ یہ جیسے ہم نے بات کی تھی کہ فائنینشیل انڈیپینڈنس حاصل کرنے کے بعد بھی، یا کسی بھی ایک قسم کی انڈیپینڈنس حاصل کرنے کے بعد بھی، کہ مجھے مکمل آزادی ہے کہ میں چوائسیز لے سکتی ہوں اپنی ذات کو لے کے، اپنی زندگی کو لے کے. But then again there is something which I cannot do. So وہ جو تینوں پورا جو ایک سرکل بناتے ہیں، یہ تینوں چیزیں اگر یہ مسنگ ہیں تو پھر you will feel that دیکھیں آزادی incomplete. خود مختاری کے بغیر اور خود مختاری آخری درجے میں جسے کہتے ہیں نا ایک امپاورمنٹ کے بغیر، یہ سب چیزیں ایک دوسرے سے ملی ہوئی ہیں، یہ کچھ بھی نہیں ہے. میں جب آزاد ہونا چاہتا ہوں، یعنی آزادی مانگ رہا ہوتا ہوں، تو اس کے اندر بھی ایک اختیار مانگتا ہوں. اختیار کس پر؟ کسی دوسرے پر. اختیار ہوتا ہی وہ ہے جو کسی دوسرے پر ہوتا ہے. تو اب مجھے اس کی آزادی میں بھی اتنی جگہ چاہیے نا. ایسا ہی ہے یا نہیں ہے؟ ہم نے کبھی اس پہ غور نہیں کیا. میں آزاد ہو کر اختیار مانگتا ہوں، اختیار جب مانگتا ہوں تو کسی دوسرے پر مانگتا ہوں، اور جیسے ہی کسی دوسرے پر مانگتا ہوں تو اس کی آزادی میں سے ایک حصہ میں نے مانگ لیا ہے، یہ حصہ مجھے دینا بھی ہے. دینے والی بات نہیں سمجھ میں آ رہی. یہ آزادی ہے، یہی اصل آزادی ہے، یہ اصل امپاورمنٹ ہے. وہ خاتون، وہ مرد جو اپنے گھر اور باہر کو اسی جذبے سے چلا رہا ہے، اسی جگہ پر کھڑا ہے، وہ معاشی استحکام کے اندر ہی نہیں ڈوب گیا، اس کے بچے بھی اس کی رسپانسبلٹی بنے ہیں دونوں طرف. اب یہ امپاورڈ ہے. اس کی پاور دیکھیں کہاں کہاں سے آ رہی ہے. صرف پیسے سے نہیں آ رہی، بچوں کے اخلاق سے آ رہی ہے، بچوں کی تربیت سے آ رہی ہے، گھر کے سکون سے آ رہی ہے، ایک دوسرے کے ساتھ معاملے سے آ رہی ہے، ایک دوسرے کے ساتھ جینے سے آ رہی ہے. ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہم امپاور ہو کر ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہوئے مرنے لگ جاتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جس کو ہم ایکسرسائز کر رہے ہوتے ہیں دنیا میں مل نہیں سکتا، یہ ایبسولوٹ نہیں ہو سکتا. آپ ایک کی امپاور، ایک جگہ سے ایک بندے کے تسلط سے نکلتے ہیں، دوسرے کے تسلط میں چلے جاتے ہیں. آپ کو اس تسلط کے اندر بیلنس کریٹ کرنا ہے اپنے اختیار کے ساتھ. اسی کو میں نے سماجی حکمت کہا ہے، اسی کو میں نے معاشرتی حکمت کہا ہے. تو اس حکمت کا تقاضا یہ، جو آدمی حکمت کے ساتھ امپاورڈ ہے، جو آدمی حکمت کے ساتھ آزاد ہے، جو آدمی حکمت کے ساتھ با اختیار ہے، یہ ہے وہ بنیادی چیز جو مجھے چاہیے تھی. وہ شعور کے دائرے میں کھڑے ہو کے کرتا ہے. اس کو یہ پتا ہوتا ہے کہ جو میں مانگ رہا ہوں مجھے دینا بھی ہے. وہ یہ دیکھیں، ایک آدمی جیسا کہتا ہے میں نے احتجاج کے لیے سڑک پہ کھڑے ہونا ہے، تو اس کے ساتھ میں یہ جملہ ہونا چاہیے کہ میں کسی کو روکوں گا نہیں، کیونکہ ادھر آزادی دوسرے کی ڈسٹرب ہو گئی ہے. تو یہ اصل میں اگر آپ اس کا کرکس دیکھیں تو کیا ہے؟ ہمارا پرابلم یہ نہیں کہ ہمیں آزادی نہیں پتا، ہمارا یہ پرابلم بھی نہیں کہ ہمیں اختیار نہیں پتا، ہمارا یہ پرابلم بھی نہیں کہ ہمیں خود مختاری کا نہیں پتا. پرابلم یہ ہے کہ یہ ہمیں اپنے لیے پتا ہے. اچھا معاشرہ بن جائے گا جس تک ہم یہ ساری چیزیں دوسرے کے لیے بھی قبول کر لیں گے. اس میں ایک اور بڑا اہم آج کل کے دور کا مسئلہ ہے. آپ سے نوجوان ڈیجیٹل آزادی مانگتا ہے، ٹھیک، اس کا ایک نتیجہ فکری انتشار بھی ہے. اس فکری انتشار کے اندر آپ کسی کی سپیس قبول کرتے ہیں تو آپ ڈیجیٹل آزادی لے لیں. دیکھیں وہاں پر بھی وہی رسپانسبلٹی ہے. مجھے جس وقت میں ڈیجیٹل آزادی مانگتا ہوں تو اس رسپانسبلٹی کے اندر کھڑے ہونا ہے نا کہ یہ آزادی کسی اخلاقی دائرے میں ہوگی، اقدار کے دائرے میں ہوگی، روایت کے اندر کھڑی ہوئی ہوگی.
اسی کے اندر ہم نے ان 3-4 چیزوں کو جو انسان کا خمیر ہیں انہی سے نکلنے کو آزادی بنا دیا. باؤنڈری لیس ہونا چاہتے ہیں ہم بیسیکلی. تو باؤنڈری لیس تو ہم ہو ہی نہیں سکتے. کوشش کر کے دیکھ لیں, اب دیکھیں کہیں نہ کہیں باؤنڈری آ جائے گی. آپ ذرا غور کریں, مغرب نے آپ کو یہ آزادی دی کہ آپ انفرادی طور پر جیسے چاہیں جی سکتے ہیں اور جیسے چاہیں پہن سکتے ہیں, بالکل, اور جیسے چاہیں سڑک پر آ سکتے ہیں. لیکن جیسے ہی آپ اجتماع میں آئیں گے جہاں کسی اور کی آزادی میں مدخل ہو رہے ہیں آپ, تو وہاں پر آپ کو کچھ چیزوں کا خیال رکھنا ہوگا. اب دیکھیں جگہ جگہ لکھا ہوا ملے گا کہ انڈیسنٹ بیہیویئر نہیں ہو سکتا آپ کا. کیوں نہیں ہو سکتا؟ اس لیے کہ یہاں ایک دوسرے کی سپیس ہے, آپ اس کو نہیں, آپ اپنی پرسنل سپیس کے اندر جو کرتے ہیں وہ آپ کا اور آپ کے خدا کا معاملہ ہے, میں اس کے اندر مداخلت نہیں کر سکتا. لیکن جس وقت آپ کا معاملہ مجھ سے پڑ گیا ہے, اب میں مداخلت, دیکھیں میاں بیوی ہیں, رشتے میں بن گئے, کانٹریکٹ ہو گیا, نکاح ہو گیا, ایک دوسرے کو قبول کر لیا, ٹھیک. اب آپ یہ کہتے ہیں کہ تم مجھ پر شک نہیں کرو, اور وہ آپ سے کہہ رہا ہوتا ہے اور آپ ان سے کہہ رہی ہوتی مجھ پہ شک نہیں کرو. کیوں؟ آزادی ہے, میں جس سے ملوں, جس سے چاہے جو کروں, جو بھی کروں. تو نکاح میں تو آپ نے یہ کانٹریکٹ کیا ہے کہ آپ یہ کام نہیں کریں گے. بالکل. تو اس آزادی کا اور اس اختیار کا تعلق آپ کے کانٹریکٹ کے ساتھ بھی ہے. وہ کانٹریکٹ آپ نے سوچ کے سمجھ کے خود سائن کر کے اس کے اندر شامل ہوئے ہیں. وہ کیا کانٹریکٹ ہے کہ آج سے میں اور میری بیوی, وہ لڑکی جو مجھ سے شادی کر رہی ہے, اور اس کے لیے وہ اور میں, ہم اس دائرے کے اندر ہیں, ایک دوسرے کے اختیار, محبت, اخلاق کے اندر کھڑے ہو کر, اور ہم ایک اور خاندان وجود میں لے کے آئیں گے. بالکل یہی ہے. جیسے ہی آپ اس کے اندر کرتے ہیں تو باہر کے لوگ اس کو چیٹنگ کہہ دیں گے. میں یہ کہہ رہا ہوں یہ اسی خود مختاری اور آزادی کا ناجائز استعمال ہے. تو یہ حدود کے اندر, قیود کے اندر رہ کر اپنی شخصیت کے اظہار میں اگر آپ آ گئے ہیں, آپ نے وہ گر سیکھ لیا ہے, آپ دوسرے کو وہی کچھ دینے کے لیے تیار ہو گئے جو آپ مانگ رہے ہیں, تو اچھا معاشرہ وجود میں آنا شروع ہو جائے. بالکل. سو ایک یہ چھوٹی سی ہماری کوشش تھی جس میں ہم ان 3 ورڈز کو, ان کو ڈفرینشیٹ کرنے کی, ان کو ڈائسیکٹ کرنے کی اور ان کو انٹیروگیٹ کرنے کی ہم نے ایک چھوٹی سی کوشش کی ہے. آف کورس یہ بہت ہی براڈ ہیں اور آپ کمپلیٹلی ہر چیز ایک چھوٹے سے ٹائم اسپین میں نہیں کور کر سکتے ہیں. دیر آر لاٹ آف تھنگس وچ کین بی اسٹل ڈسکسڈ اس ساری ان تینوں کیٹیگریز کے اندر. سو ایک چھوٹی سی کوشش تھی کہ ہم لوگوں تک یہ میسج پہنچائیں کہ یو نو ری ایویلیویٹ اینڈ تھنک اباؤٹ اٹ, اینڈ ایک پوائنٹ آف اویئرنیس کریٹ کرنے کی ایک ایفرٹ تھا. ہماری ساری اس گفتگو پہ نا 4-5 سوالات چھوڑ دیتے ہیں. اس کا ایک فائدہ یہ ہوگا کہ لوگوں نے, جنہوں نے گفتگو سنی ہے, وہ ان سوالوں کو اس گفتگو کی روشنی میں اس پہ غور کریں, زیادہ اچھا ہو جائے گا. بالکل. آپ, میں 3-4-5 چیزیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. مثال کے طور پر یہ کہ کیا روایت کے اندر رہتے ہوئے خود مختاری ممکن ہے؟ میرا خیال ہے ہم نے اس کی جواب دینے کی کوشش کی ہے. ٹھیک. دوسری بات, کیا اخلاقی حدود کے بغیر کوئی بامانی آزادی ہو سکتی ہے؟ I'll leave it for the audience. سوچنا چاہیے. اچھا, کیا با اختیاری کے لیے محض معاشی استحکام اور خود کفالت یہ کافی ہے؟ سوچنا چاہیے. یہی وہ مسئلے ہیں. آگے دیکھیں, یعنی انتہا پسند انفرادیت بھی ہو سکتی ہے اور انتہا پسند اجتماعیت بھی ہو سکتی ہے. بالکل. تو کیا انتہا پسندی کے بغیر انفرادیت اور اجتماعیت کو قائم رکھا جا سکتا ہے؟ ٹھیک. بالکل. آخری بات یہ کہ نمود و نمائش اور اپنے جسے سے باہر نکل کر کیے ہوئے اقدامات, کیا یہ آزادی ہوتا ہے؟ اس پر میرا خیال ہے ویری ویری انٹرسٹنگ. آئی تھنک کہ آج کسی کو نیند نہیں آئے گی, سب جو ہے نا ان سوالوں کے جواب تلاش کریں گے. تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم, اینڈ انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی لائف ان پرسپیکٹیو میں. بہت شکریہ جی.